ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے کانچ کی چوڑیاں، اور اس کے رائٹر ہیں نشاط خان۔ اب یہ نشاط لڑکی ہے یا لڑکا، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ سو کہ یہ مجھے تو ویسے یہ لڑکا لگا تھا، مطلب میل لگا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میل رائٹر ہو، بٹ میں پھر سوچا کہ نشاط لڑکیوں کا بھی نیم ہو سکتا ہے۔ مطلب اب جس طرح کا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، لڑکیوں کے نیم اب لڑکوں جیسے بھی ہو جاتے ہیں، اور خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ کس کا نیم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کس طرح کا ہے، کیسا ناول ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں نے کچھ ناولز ریکارڈ کیے ہیں، اور وہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ لوگ جائیے اور وہاں جا کر سنیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس ناول کو۔ گہری نیند میں دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ شازی نے پٹ پوری آنکھیں کھول دی۔ کوئی دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں تو کھول لی تھی، مگر دماغ ابھی تک نیند کے خمار میں تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی۔ آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی ہلکی سی سردی اور صبح ہونے کا احساس ساتھ ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو کمرے میں ہر چیز سے اجنبیت کا احساس ہوا۔ دروازہ ابھی بھی پیٹا جا رہا تھا، اب ساتھ میں اچھے خاصے القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ دروازہ کھول یار، کیا گھوڑے بیچ کر سویا ہے؟ نوید دروازہ کھول یار، میرے منہ پر صابن لگا ہوا ہے، باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ نوید کی گردان پر شازی کے ذہن نے یکدم کام کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوپٹہ برابر کرتے ہوئے اس نے آنے والے کو دیکھا۔ آج وہ اپنے گھر میں نہیں، خالہ کے گھر میں تھی، اور آنے والا یقیناً خالہ کے بیٹوں میں سے کوئی تھا۔ وہ تولیے سے آنکھیں رگڑتا ہوا اندر آنے لگا، مگر سامنے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور جس طرح آیا تھا اسی طرح پلٹ بھی گیا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ نوید بھی شاید دروازہ پیٹنے کی آواز سے ہی اٹھ کر آیا تھا۔ اس نے پلٹتے ہی پوچھا، کون ہے یہ؟ شازی نے دروازہ آہستگی سے بند کر لیا تھا، مگر کان تو باہر کی آوازوں پر لگے تھے۔ آنے والا خاصی بلند آواز میں بول رہا تھا، کزن ہے اپنی، کل اماں کے ساتھ آئی تھی، تم گیسٹ روم میں جا کر نہا لو، میں رات ادھر ہی سویا تھا۔ نوید بیزاری سے بول رہا تھا، نیند سے اٹھ کر سیدھا آ گیا تھا۔ یار تم لوگ مجھے بتا تو دیا کرو کہ گھر میں کون آیا ہے کون گیا ہے، اب صبح ہی صبح لڑکی کا منہ دیکھ لیا، نہ جانے دن کیسا گزرے گا۔ آنے والا گیسٹ روم کے دروازے پر کھڑا بآواز بلند بول رہا تھا، شاید یہ الفاظ اسے سنانے کے لیے ہی تھے۔ اچھا ہی گزرے گا یار، کم از کم گھر میں کوئی لڑکی تو آئی، تم لوگوں کے تو مزے ہیں، یونیورسٹی میں آفس میں لڑکیاں ہی لڑکیاں، ایک ہم میں بیچارے لڑکی کی صورت کو ترس گئے۔ ماسی نے بھی اپنی لڑکی کو لانا چھوڑ دیا، کہہ رہی تھی نوید بابو کے کالج کھل جائیں تو پھر بیٹی کو لے کر آیا کروں گی۔ نوید اٹھ کر سیدھا کچن میں چلا گیا تھا، شاید چائے کے لیے پانی چڑھا رہا تھا۔ آنے والا تو اپنی بات کہہ کر چلا گیا، مگر نوید اب مسلسل بول رہا تھا۔ شازی کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کسی کے بولنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، شازی کو یہاں رہنے کے لیے محتاط ہونا پڑے گا۔ ابھی اس نے دوبارہ لیٹنے کا ارادہ ہی کیا کہ کسی آواز پر چونک گئی۔ نوید کو پھر آواز پڑ رہی تھی، نوید یار کوئی دھلا تولیہ ہوگا، میرے باتھ روم میں کوئی تولیہ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اور تھا، شاید خالہ کا دوسرا بیٹا۔ صوفے پر دھلے کپڑے رکھے ہیں، خود آ کر لے لو، میں چائے بنا رہا ہوں، ناشتے میں دیر ہو گئی تو بھائی جان میری کلاس لے لیں گے۔ اچھا تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی عزت کی جاتی ہے، ورنہ ابھی تک تو یار اور تم تک بات چیت چل رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، نوید یار ناشتہ بن گیا؟ نوید نے لاؤنج میں میز پر ناشتہ لگا دیا تھا۔ شازی کے کمرے میں برتن لگانے کی آوازیں آ رہی تھی، ساتھ میں چائے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ شازی کا دل گرما گرم چائے پینے کو چاہنے لگا۔ وہ صبح صبح چائے پینے کی عادی تھی، کام شروع کرنے سے پہلے وہ ایک کپ چائے پی لیتی تھی، پھر چاہے ناشتہ کتنی دیر میں کرتی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر یہاں تو یہ سب ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ موئی تیار نہیں ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ وہ گیسٹ روم میں نہا رہے ہیں، ان کے باتھ روم کا شاور خراب ہو گیا، پانی نہیں آ رہا ہے، نوید نے چائے پیتے ہوئے بتایا۔ نوید کی بات سن کر کسی نے کہا، تو یار پلمبر کو پکڑ لاؤ، یہ اتنا بڑا کام تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جب معلوم ہوگا جب میں کالج چلا جاؤں گا، سب کام خود کرنے پڑیں گے۔ اماں سے کتنی بار کہا ہے بھائی جان کی شادی کر دیں، اس گھر کو ایک سلیقہ مند بہو کی ضرورت ہے، مگر بھائی جان کو تو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی، اور موید بھائی ہیں ان کی بھی شادی کی عمر ہے، اڑے اڑے پھرتے ہیں، اماں سے یہ نہیں ہوتا کہ باندھ باندھ کر شادی کر دیں۔ نوید نے دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا تھا، مگر موید کے آنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ موید نے آتے ہی حکم صادر کیا، یا نوید بھاگ کر جا اور بھائی جان کی الماری سے ریڈ چیک کی شرٹ لا کر فٹافٹ استری مار دے، اور آتے آتے فرید کے دروازے کے پاس بلیک شوز پڑے ہیں وہ بھی لیتے آنا، آج بھی وہیں پہن لوں گا۔ کبھی اپنی بھی کوئی چیز پہن لیا کرو، ہمیشہ دوسروں کی الماری پر ہاتھ کرتے ہو۔
فرید نے چڑ کر کہا۔ موہت جو جلدی جلدی ناشتہ کر کے ٹی وی کھولنے کے لیے اٹھ گیا تھا وہیں سے بولا، اپنے پاس وقت کہاں ہے یار، 2-4 شرٹیں میلی پڑی ہیں، یونیورسٹی سے آ کر دھو دینا، ماسی صاف نہیں دھوتی، اور نوید کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر آج پریکٹیکل نہیں ہوا تو پھر آ کر دھو دوں گا، ورنہ ماسی سے دھلوا لینا، فرید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ نوید نے جوتے لا کر صوفے کے پاس رکھ دیے تھے اور وہ قمیض پر استری کر رہا تھا۔ موہت نے وہیں بیٹھ کر جوتے تبدیل کرنا شروع کر دیے تھے۔ ٹی وی پر کوئی پاپ سنگر زور و شور سے گا رہا تھا۔ موہت نے جوتے پہنتے ہوئے آواز لگائے۔ جس کسی کو بھی ابھی نوید نے بھائی کہہ کر عزت افزائی کی تھی، اس کو موہت نے لاٹ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے نوید سے پوچھا، وہ لاٹ صاحب تیار ہوئے کہ نہیں، یا ابھی تک سو رہے ہیں؟ خواہ مخواہ ان کی وجہ سے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ RMO صاحب خواہ مخواہ ہی ہم ہاؤس جابوں والوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ فراز یار تم روزانہ دیر کروا دیتے ہو، موہت نے تیار ہو کر نیچے آتے ہوئے فراز سے کہا۔ بس یار 5 منٹ میں ناشتہ کر کے چلتا ہوں۔ فرید نے اٹھ کر اپنے بیگ کو کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، ہم تو چلتے ہیں، خدا حافظ۔ یار موہت ٹی وی کی آواز تو آہستہ کرو، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ فراز نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ موہت نے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ محترمہ سے میرا تعارف ہو چکا ہے، صبح صبح شکل دیکھ لی ہے۔ اصل میں ہماری اماں ہماری آزادی ختم کروانا چاہتی ہے، اس لیے اٹھا کر لے آئی ہیں۔ اب ہر بات پر کہیں گی گھر میں لڑکی ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو، دوست نہیں آئے آہستہ بولو، بس سمجھو آج سے یہ گھر گھر ہو گیا۔ اب تم بھی کہہ رہے ہو ٹی وی بند کرو۔ فراز نے موہت کی بات سن کر کہکا لگایا اور میز پر سے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا، چلنا نہیں ہے کیا؟ ٹیک اٹ ایزی۔ نوید نے صوفے پر لیٹتے ہوئے آواز لگائی، بھائی جان کچھ پیسے تو دیتے جائیے۔ فراز نے والیٹ کھول کر 500 کا نوٹ نکال کر نوید کو دیتے ہوئے کہا، پلمبر کو لیتے آنا، کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے کام چل جائے گا، کم پڑے تو اماں سے لے لوں گا، میں سو رہا ہوں، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، اب گیٹ بند کر دیجیے گا، میں تھک گیا ہوں۔ نوید نے بھائیوں کے جاتے نوٹ چوم کر جیب میں رکھ لیا۔ واہ نوید صاحب صبح ہی اچھی ہوئی ہے، آج تو لگتا ہے شازی آپی کی مہربانی ہے، قدم ہی مبارک آئیں۔ کنجوس آدمی کی جیب سے 500 کا نوٹ اس نے کشن سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ شازی بھی دروازے کے پاس سے ہٹ کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ گھر میں سناٹا ہو گیا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ اتنے شور شرابے کے باوجود خالہ مزے سے سوتی رہ رہی تھی۔ نہ ہی اپنے بچوں کو ناشتہ دینے اٹھی، نہ ہی تیاری میں مدد کی۔ لڑکوں کی ماں ہے، فکر کس بات کی؟ لڑکی ہوتی تو فکر کرتی، مگر شازی یہاں رہنا لوہے کے چنے چبوانا ہے۔ اور موہت صاحب لگتا ہے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا انہی سے ہی کرنا پڑے گا، انہیں اپنی آزادی بہت عزیز لگتی ہے۔ شازی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر باہر آئے۔ اس نے دروازے کی جھری بنا کر جھانکا، سامنے صوفے پر نوید بے خبر سو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک خالہ کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کوئی آثار نظر نہ آئے تو چپکے سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سر میں سخت درد ہو رہا تھا، وہ صبح اٹھنے کی عادی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو ایسا لگا جیسے طوفان آ کر گزر چکا ہے۔ پورے لاؤنج میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں، صوفے پر دھوبی کے دھلے کپڑوں کا ڈھیر تھا، ساتھ ہی گیلا تولیہ پڑا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن پڑے تھے۔ شازی نے آہستہ سے کتیلی کا ڈھکن اٹھایا، مگر کتیلی خالی تھی۔ چلو شازی اب کچن دیکھتے ہیں، شاید چائے کی کوئی امید ہو، مگر وہاں کا حال تو لاؤنج سے بھی برا تھا۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر تھا۔ شازی نے نظریں ادھر ادھر دوڑائی۔ کچن بنا ہوا تو امریکن طرز پر تھا، مگر بے ترتیبی کی وجہ سے کباڑ کھانا لگ رہا تھا۔ اون کے چولہے پر کتیلی تو نظر آ گئی، مگر ڈھونڈنے کے باوجود ماچس نہ ملی تو شازی نا امید ہو کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ بڑے صوفے پر نوید سو رہا تھا۔ ایک بڑے صوفے پر میلے صاف ہر طرح کے کپڑے پڑے تھے، ایک صوفے پر دھوبی کے دھلے کپڑے پڑے تھے، جس نے بھی تولیہ ڈھونڈنے کے لیے کپڑے کھولے تھے واپس نہیں رکھے تھے۔ شازی کو پورے لاؤنج میں بیٹھنے کے لیے صرف یہی جگہ نظر آئی تھی۔ اس نے دوسرے صوفے پر رکھے کپڑوں پر وہ کپڑے ڈال دیے اور جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سوچ لیا، کیا مصیبت ہے آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والی مثال ہے۔ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے، وہاں اپنے ہاتھ کی چائے تو نصیب میں تھی، یہاں تو یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ اس طوفان بدتمیزی میں کون رہ سکتا ہے؟ اس نے وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو ترتیب نہ ہو تو اچھی خاصی چیز خراب لگتی ہے۔ خالہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے صرف کچن، لاؤنج اور ایک کمرہ دیکھا تھا، مگر اندازہ ہو گیا تھا گھر واقعی بڑا اور خوبصورت تھا۔ سفید ماربل کے فرش پر 2 جوڑے بہت قیمتی صوفے رکھے تھے، بیچ میں قیمتی ایرانی کارپٹ بچھا تھا، جس پر قیمتی شیشے کی میز رکھی تھی، مگر لگتا تھا ہفتوں سے کسی نے اخبار نہیں اٹھایا۔ ٹی وی کے ریموٹ اور خالی گلدان سے ان اخباروں کو اڑنے سے روکا گیا تھا۔ اچھا خاصا بڑا ٹی وی تھا، مگر دھول مٹی کی تہ دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ سوئی تھی اس کے ساتھ ہی استری کی میز رکھی تھی، ساتھ ہی برش اور پالش کی ڈبیاں کھلی پڑی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر سب کچھ ایک دم سے ٹھیک کر دے، مگر اس نے سر کو جھٹک دیا۔
جن کا گھر ہے وہ ایسی بے پرواہ کہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے نہ گھر کی، کیسے مزے سے سو رہی ہیں، میری کیا فکر کریں گی، خواہ لے کر آ گئی، اچھا ہے مر جاتی، ادھر ہی ہونے دیتی میری شادی اس منحوس نعیم سے۔ جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان سے دوسرے ایسے ہی خدمت لیتے ہیں، چاہے سگے ہو یا ستیلے۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے جسم پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو 2 آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل کر بہتے ہوئے اس کے چہرے سے گود میں ٹپک پڑے، ساتھ ایک ہلکی سی سسکی بھی، مگر اس نے اپنی آواز کو اندر ہی دبا دیا، کہیں آواز سے نوید کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنی اماں کو اسی طرح کام میں جتے ہوئے پایا تھا۔ وہ جب بھی اسکول کالج سے آ کر اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی، وہ اسے قسمیں دے کر منع کر دیتی تھی۔ جب تک دونوں پھپھو کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب تک تو اماں کو ان کی بد زبانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی تو چچی شیر ہو گئی، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، گھر کا کام بڑھ گیا، مگر وہ گھر اماں پر ڈال کر اپنے عزیز رشتہ داروں میں پھرتی رہتی تھی۔ ابا تو اس کے لیے زندہ ہی نہ تھے، سال کے سال 15 دن کی چھٹی پر آتے، 2-3 دن تو ٹھیک رہتے تھے، پھر اماں سے جھگڑنے لگتے، لڑکا نہ ہونے کے تانے دیتے تھے کہ اماں کو چپ لگ گئی تھی۔ دونوں پھپھو کی شادی کر دی، گھر بنا دیا تھا، بھائی کو ساتھ ہی گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی بھائی کی دولت پر کھلے بندو عیش کرتے تھے۔ کرتے کیوں نہیں، 3 بیٹوں کے باپ تھے، بھائی سارا خرچہ پانی ان کے ہاتھ میں دیتے تھے اور اماں پائی پائی کو ترستی رہتی۔ اماں کو اپنے میکے والوں سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نانا جب تک جیے بیٹی سے ملنے آتے رہے، مگر ان کے انتقال کے بعد یہ رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ انٹر میں تھی کب ابا کا انتقال ہو گیا، پھر عدت کے اندر ہی اماں بھی چپ چاپ چل دی، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تھا تو خالہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، نہ جانے کیا بات تھی، جب انہوں نے اسے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ وہ آئی تھی۔ ایک دن ان کے جانے کے بعد چچی نے اماں سے کہا، بھابھی اپنی بہن کو منع کر دو کہ آئندہ یہاں نہیں آیا کرے، جب ہمارا مرحوم بھائی ان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو وہ اب کیوں آتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ اماں اس دن خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ ابا کے خط پڑھ کر روتی تھی۔ جب نانا آتے تھے تو ان کے جانے کے بعد چچا اور پھوپھیاں ابا کو نہ جانے خط میں کیا کیا لکھتے تھے، پھر جواب میں اماں کے نام ایک خط آتا تھا جسے پڑھ کر اماں گھنٹوں روتی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد اس نے اماں کی الماری میں سے خطوط میں کیا ہوتا تھا 1-2 خط پڑھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ نانا کو بیٹی کے دکھوں کا اندازہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جب اس کا شوہر باہر رہتا ہے تو وہ ان کے پاس آ کر رہیں۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ خالو بھی اماں کے رشتے کے بھائی لگتے تھے، انہوں نے بھی اس معاملے میں نانا کا ساتھ دیا تھا، مگر اماں میرے مستقبل کی خاطر وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابا نے کہہ دیا کہ اگر تم نے گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اماں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، وہ مجھ پر ایک طلاق یافتہ ماں کی اولاد ہونے کا لیبل لگانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ دل دکھانے والے سارے خط جلا دیے۔ دوسری بار خالہ کو اس نے اماں کے انتقال میں دیکھا تھا، پھر کیا بات ہوئی یہ تو اسے معلوم نہ تھا، مگر خالہ اس کے بعد نہیں آئی۔ اماں کے انتقال کے بعد اس کا رزلٹ آیا، اس نے 1st کلاس لی تھی، مگر چچا اور چچی نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینے دیا، اور آپس میں چچا چچی نے پھوپھیوں کے ساتھ مل کر اس کی منگنی نعیم کے ساتھ کر دی۔ نعیم نہ تو پڑھا لکھا تھا، سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا یا پھر گھر میں پڑا رہتا تھا، مگر چچا کی آنکھوں کا تارا تھا، ہر وقت چچی سے کہتا، آپ میری شادی شازی سے کر دیں، میں اسے رانی بنا کر رکھوں گا۔ چچی بھی راضی ہو گئی، انہیں تو کل وقتی نوکرانی اور گھر تو ملنا ہی تھا۔ ابا نے صرف ایک گھر ہی اپنے نام رکھا تھا، اس کو اتھیانے کا بھی واحد طریقہ یہی تھا کہ نعیم کی شازی سے شادی کر دی جائے۔ خالہ کو اس منگنی کی سنگن مل گئی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی اس وقت شازی پانی کا ٹینک کھول کر بالٹی سے پانی نکال رہی تھی، کیونکہ چچی نہا رہی تھی اور بجلی چلی گئی تھی۔ انہوں نے شازی کو حکم دیا کہ بالٹی سے پانی نکال کر دو۔ شازی کی عمر چچی کی بیٹی نیلی ٹیلی فون پر اپنی سہیلی سے گفتگو میں مصروف تھی، اور نعیم بڑی پھپھو کے 2 سالہ بڑے بیٹے کے ساتھ آنگن میں بیٹ بال کھیل رہا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ بڑی پھپھو تخت پر بیٹھی چچا کو کنو چھیل چھیل کر کھلا رہی تھی۔ خالہ کے آتے ہی سب کی تو جیسے سٹی گم ہو گئی۔ شازی خالہ کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی تھی، اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ چچی کو تو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ باہر کون آیا ہے۔ شازی کو دیر لگی تو انہوں نے وہیں سے ہانک لگائی، کمبخت کہاں مر گئی، پانی لے کر آ، منحوس ماں باپ کو تو کھا گئی، کیا اب مجھے کھائے گی؟ خالہ سمجھ گئی یہ سب شازی کو کہا جا رہا ہے۔ پھپھو کو چچا نے اشارہ کیا، کیا چپ بیٹھی ہو کر جا بھابھی کو بتاؤ کہ شازی کی خالہ آئی ہے، ورنہ اتنی دیر میں کیا کیا بک دے گی۔ پھپھو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، بھابھی چپ کرو، کوئی آیا ہے۔ ارے ایسا کون آیا جو چپ کروا رہی ہو؟ تیز مزاج چچی کو کسی کی پرواہ کہاں تھی،
وہ شازی کی خالہ ہے، ذرا جلدی نکلو، پھپھو نے حتی الامکان اپنی آواز دباتے ہوئے کہا۔ مجھے ذرا جلدی سے بالٹی پکڑوانا، میں آ کر نپٹ لیتی ہوں۔ چچی نے عادت کے مطابق تیز مزاجی دکھائی۔ خالہ وہی کھڑی تھی، وہ نہ تو بیٹھی نہ ہی کسی نے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے شازی کو بھیگے کپڑوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں کھڑی ہوں، تم جا کر کپڑے بدل آؤ۔ شازی کپڑے بدلنے چلی گئی تھی۔ نعیم نے بچے کے ساتھ کھیلنا بند کر دیا تھا، اب وہ باپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھپھو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے وہیں باتھ روم کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ چچی کی بیٹی نے بھی جلدی جلدی بات ختم کر دی تھی۔ یہ سب امید کے برخلاف ہوا تھا۔ کسی کو بھی امید نہ تھی کہ شازی اور نعیم کی منگنی کی خبر شازی کی خالہ کو ہو جائے گی۔ شازی نے جلدی سے معمولی سا صاف ستھرا جوڑا بدل لیا تھا۔ یہ بھی چچی کی بیٹی نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو شازی کو ملا تھا، ورنہ اس سے بہتر تو شازی کے پاس کپڑے بھی نہ تھے۔ چچی بھی جلدی جلدی نہا کر نکل آئی تھی۔ خالہ نے کسی سے بھی بات نہ کی، ڈائریکٹ شازی سے پوچھا، شازی بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے یا انہوں نے زبردستی کی ہے؟ شازی نے ڈرے سہمے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ چچا نے آنکھیں دکھائی، چچی نے گھرا کر دیکھا۔ پھپھو کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شازی سہم کر رونے لگی۔ بے وقوف اور جذباتی نعیم آگے بڑھ کر بولا، ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ پوچھنے والی کون ہوتی ہیں؟ شازی ڈرو مت، مجھے بتاؤ، نعیم سے منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ اگر اس منگنی میں تمہاری مرضی شامل ہے تو میں ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اگر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے تو پھر تم کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر شازی کے بولنے سے پہلے چچی آگے بڑھی، تم کون ہوتی ہو شازی کو لے جانے والی؟ ارے ہم موجود ہیں، اس کے والی وارث، بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے پالنے پر، وہ پیسہ نکالو اور لے جاؤ لڑکی کو، ہمیں اچار ڈالنا ہے اس کا، آ گئی کہیں سے حق جتانے کے لیے۔ شازی بولو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، میں یہاں کس کے منہ لگنے نہیں آئی ہوں؟ شازی آج میں زندگی میں پہلی بار تمہارے حق کے لیے بولنے آئی ہوں۔ میں بہن کی وجہ سے چپ تھی، ورنہ حق نہ حق سب بتا دیتی کہ کیا ہوتا ہے۔ یتیم بچی سے گھوڑے گدوں کی طرح کام کروایا جا رہا ہے، اب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آج بھی چپ رہی تو اپنے محروم بھائی باپ اور بہن کو کیا جواب دوں گی؟ خالہ نے اماں کا نام لیا تو اسے اماں کے سارے دکھ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ چچا چچی پھپھو نے جو کچھ بھی اماں کے ساتھ کیا تھا اور ابا اپنے خطوں میں اور ان 15 دنوں میں اماں کا جو حشر کرتے تھے وہ سب شازی کو یاد آنے لگا۔ شازی کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے، اس نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے۔ خالہ اسے چپ ہوتے دیکھ کر کہنے لگے، شازی یہ لوگ تیرا بھی وہی حشر کر دیں گے جو تیری ماں کا کیا تھا، چل میرے ساتھ بیٹا۔ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچی کہاں چپ ہونے والی تھی، خالہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، کہاں لے جا رہی ہو؟ یہ جانا نہیں چاہتی، تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، بڑی مہارانی بنا کر رکھو گی جو لے جا رہی ہو۔ شازی یہاں تیرا اپنا گھر ہے، اپنے ہیں۔ شازی تیرے ابا بھی انہیں ناپسند کرتے تھے، اپنے مرے ہوئے ابا کا بھی خیال کر، ان کی روح بھٹکے گی جب یہاں نہیں دیکھے گی۔ شازی نے چچی کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، خالہ یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، اور یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد گھر نعیم کے نام لکھ دینا۔ اس نے بازو دباتے ہوئے کہا، خالہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں اپنا سامان لے لوں؟ خالہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاباش میری بچی، تو بڑی ہمت والی ہے، بس سمجھ کے مشکل دن ختم ہو گئے، چھوڑ سامان کو، سب کچھ میرے پاس ہے، ہمیں یہاں ایک منٹ نہیں رکنا۔ اب چچا جو سمجھ رہے تھے کہ چچی معاملہ سنبھال لے گی، بیچ میں آ کھڑے ہوئے۔ ساتھ میں نعیم بھی تھا، جسے دھکا دے کر چچی نے ایک طرف کر دیا اور چچا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ چچا کہنے لگے، آپ میری بھتیجی کو برگلا کر لے جا رہی ہیں، میں سمجھ لوں گا، عدالت میں گھسیٹ لوں گا، پولیس بھیجوں گا۔ چلو شازی، خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ شازی ان کے ساتھ چلتی ہوئی آ گئی، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر ڈرائیور اور گاڑی تیار تھے، ساتھ میں نوید بھی تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ شازی گمسم تھی، نہ رو رہی تھی نہ خوش تھی، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ توقع کے برخلاف تھا۔ خالہ راستے پر اسے لپٹائے رہی تھی، اسے بڑی ڈھارس بندی تھی۔ خالہ نے ہی اسے بتایا کہ آج صبح ہی ان کے کسی رشتہ دار نے فون کر کے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے شازی کی منگنی نعیم سے کر دی ہے، جو ایک دم نکھٹو، ان پڑھ اور سست انسان ہے۔ وہ لوگ گھر آئے تو شام ہو رہی تھی، شازی تو بالکل بے دم ہو رہی تھی۔ خالہ نے نوید سے کہا، بیٹا شازی کے لیے اپنا کمرہ ٹھیک کر دو اور اسے آرام کرنے دو، بعد میں باتیں کریں گے۔ انہوں نے شازی کو گرم گرم چائے کے ساتھ بسکٹ دیے تھے۔ کھانا کھانے کو شازی نے منع کر دیا تھا، بس وہ سونا چاہتی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو نئی جگہ کی بےقلی رہی، پھر بستر اتنا آرام دہ تھا اور کمرے میں ہلکی سی خنکی بھی تھی۔ وہ ایسی بے خبر سوئی کہ ہوش ہی نہ رہا۔ اس کی آنکھ موہت کے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی تھی۔ گھڑی کی سوئی 10 کے ہندسے کے قریب پہنچنے والی تھی کہ نوید نے کروٹ بدل کر آنکھ کھولی تو سامنے ہی اسے شازی نظر آئی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپی، آپ کب اٹھی؟ مجھے تو اٹھا دیا ہوتا، اصل میں صبح کام نہیں ہوتا اس لیے سو جاتا ہوں۔ وہ آنکھیں ملتا بولا، بس ابھی آئی ہوں۔ شازی نے اپنی آنسو بھری آنکھیں چھپاتے ہوئے کہا، جو باوجود کوشش کے چھپ نہیں سکی۔
دیکھیے آپی، ادھر یہ سب نہیں چلے گا، مجھے روتے ہوئے بچے بالکل اچھے نہیں لگتے، اور یہ بھی بتا دوں مجھے چپ کروانا بھی نہیں آتا۔ میں نے اللہ میاں سے کنستی بولتی بہن کی دعا مانگی تھی، ایسی روتی بسورتی نہیں۔ شازی کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ ارے واہ، ہنسی تو بہت خوبصورت ہے، اب جلدی سے آنسو بھی پوچھ لیں۔ شازی کے ہاتھ پہ اختیاری آنسو پوچھنے کے لیے اٹھ کے، اب ذرا میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی تو نوید صاحب سے اتنی بےگار لیتے ہیں کہ ناشتہ بھی نہیں کر پاتا۔ شازی ایسی ہی سمٹی سمٹائی بیٹھی ہوئی تھی۔ نوید منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ اس نے خود ہی باورچی خانے میں جا کر چائے بنائی، ٹوسٹر میں ٹوسٹ ڈالے، سامنے والی میز پر سے اخبار سمیٹے اور جگہ بنا کر جیم مکھن رکھا اور 2 کپ چائے بنا کر لے آیا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے ٹوسٹ پر مکھن جام لگا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ ہی جلدی سے شروع ہو جائیے، آپ نے رات کو کچھ نہیں کھایا تھا۔ ٹوسٹ کی اشتہا انگیز خوشبو اور گرم گرم چائے شازی کو واقعی بھوک لگنے لگی تھی۔ وہ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ ابھی میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور رزلٹ کا انتظار ہے۔ فرید نے انٹر کے بعد انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ معید ہاؤس جاب کر رہا ہے۔ فراز صاحب نے MBA کیا ہے، اب 1 سال سے جاب کر رہے ہیں۔ گھر میں ماسی آتی ہے، وہ صفائی کرتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے۔ ایک دوسری عورت آتی ہے، وہ باورچی خانہ دیکھتی ہے، کھانا وغیرہ بھی پکا لیتی ہے، مگر کوئی نوکر زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرتا کیونکہ ہم سب مل کر اس سے اتنا کام کرواتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے۔ آج کل نوید صاحب کل وقتی نوکر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسی لیے آمدنی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آج صبح ہی 500 روپے ملے ہیں، خرچہ بامشکل 200-250 کا ہوگا، ہو سکتا ہے شام تک 100-200 اور مل جائیں۔ یہ اماں ہیں، وہ کتنا کام کرواتی ہیں، جتنے بازار کے چکر اتنی آمدنی۔ وہ بے تکان بول رہا تھا۔ نوید تم تو کہہ رہے تھے بھائی بیگار کرواتے ہیں، بیگار تو مفت میں ہوتی ہے، تمہاری تو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ شازی پہلی بار بولی تھی۔ اچھا بولتی ہیں، مگر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے اخراجات بڑھنے لگے ہیں کیونکہ میں نے اپنے راز میں کسی کو شریک کر لیا ہے، نوید نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ نوید، خالہ ابھی تک نہیں اٹھی؟ شازی کو ایک دم خالہ کا خیال آیا۔ دوا کھا کر سوئی ہیں، کل رات بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ جب رات کو فراز بھائی آئے تو اماں نے آپ کے متعلق انہیں بتایا تھا، اور وہاں جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ باتیں کرتی رہی، پھر انہیں نانا اور خالہ یاد آ گئی۔ اصل میں وہ اپنی ساری باتیں فراز بھائی سے شیئر کرتی ہیں۔ جب تک ڈسٹرب تھی بھائی جان نے انہیں گولی دے کر سلا دیا تھا۔ اصل میں ابو کے انتقال کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہیں، بلڈ پریشر رہنے لگا ہے، ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہو جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے چائے اور لے کر آؤں؟ میں 1 کپ اور لوں گا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چائے لانے اٹھ گیا۔ کتنا اچھا لڑکا ہے نوید، اس کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ ایک چچا کے بچے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک بدتمیز، اسے تو نوکرانی سمجھتے تھے۔ ایک یہ لڑکا ہے، اس کے لیے چائے بنا کر لا رہا ہے، ناشتہ تیار کر رہا ہے۔ صبح بھی بھائی نوید کی آوازیں لگا رہے تھے۔ نوید چائے لے کر آیا تھا، شاید اس نے دوبارہ گرم کی تھی اس لیے بھاپ اڑا رہی تھی۔ میں آپ کو آپ ہی کہوں گا، میری کوئی بہن نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے، اس کی بڑی بہن ہے۔ جب وہ اس کا ذکر کرتا تھا تو میں جالس ہو جاتا تھا اور اللہ میاں سے کہتا تھا کہ تو نے مجھے کیوں بہن نہیں دی، اور اللہ سے کہتا تھا کہ کاش معید کی جگہ میری بہن ہوتی۔ وہ بے تکان بول رہا تھا۔ یہ معید کی جگہ کیوں؟ فرید کی جگہ بھی تو ہو سکتی تھی، شازی نے حیرانی سے پوچھا۔ معید کی جگہ اس لیے کہ وہ شور بہت مچاتا ہے، دوسروں کے کپڑے جوتے استعمال کرتا ہے، خود کوئی چیز نہیں خریدتا، زیادہ وقت باہر گزارتا ہے، شکایتیں بہت کرتا ہے اور بے انتہا چیزیں پھیلاتا ہے۔ کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا، ہر کام میرے اور فرید کے سر ڈال دیتا ہے، پھر کام میں کیڑے بھی نکالتا ہے، بے انتہا خرچہ کرتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور زور سے بولتا ہے، منہ پھٹ بہت ہے۔ نوید اس کے سامنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ بس نوید، بس کرو، اتنی برائیاں ایک شخص میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کو تو صبح صبح تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ کون تھا جو دروازہ پیٹ رہا تھا؟ اور صبح ہی صبح کس کی عزت افزائی ہو رہی تھی؟ میری، نوید صاحب کی۔ اور یہ جو گھر کو کباڑ خانہ بنا کر گیا ہے، وہ کون تھا؟ معید۔ اور کون؟ ورنہ فراز بھائی تو اپنے کمرے سے تیار ہو کر آتے ہیں کیونکہ معید کو ہر ایک سے چیزیں مانگنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ نیچے تیار ہوتا ہے۔ اوہو، پھر یہ گیلا تولیہ صوفے پر پھینک کر چلا گیا ہے۔ وہ تولیہ اٹھا کر باہر پھیلانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ڈور بیل بجنے لگی تھی۔ نوید باہر سے ہی گیٹ کھولنے چلا گیا، اس کے ساتھ ہی کام والی ماسی آ گئی تھی۔ وہ نوید سے کہنے لگی، نوید بھائی آپ آ کر کھڑے ہو جائیے، میں معید صاحب کا کمرہ صاف کر دوں گی، ورنہ جی وہ بہت شور ڈالتے کہ ماسی چیزیں ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ پھر وہ شازی کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ کون ہے جی؟ آپ ہی ہیں میری۔ نوید لاؤنج کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے بولا۔ سگی یا رشتے کی؟ ماسی کا تجسس برقرار تھا۔ تمہیں کیا سگی یا ستیلی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ اماں کے برابر والا کمرہ صاف کرنا ہے، اور سنو ماسی، اماں کا دروازہ نہیں کھولنا، وہ دوا کھا کر سو رہی ہیں، آہستہ کام کرنا۔ چلو میں دروازہ کھول دیتا ہوں۔ ماسی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کی باتوں کا برابر جواب دے رہی تھی۔
मैं कहाँ शोर करती हूँ, मैं वैसे भी आहिस्ता काम करती हूँ, आप फिक्र ना करिए, आप आराम से बैठिए, मैं सब कर लूँगी। नवीद थोड़ी देर में वापस आ गया था और बाहर से जाकर आज का अखबार उठा लाया था। आप अखबार पढ़ती हैं? हाँ, शाजी ने मुख्तसर जवाब दिया। वो अखबार पढ़ते वक्त सोच रही थी, अभी तक तो वो घर का आधा काम कर चुकी होती। बर्तन धोने के बाद सबको नाश्ता भी देना होता था। चचा बार बार चाय पीते थे, नईम पराठों का नाश्ता करता था और उससे छोटा डबल रोटी का। चचा की बेटी को सोने का बहुत शौक था, उसकी तो सुबह ही 11 बजे होती थी। दोपहर की हांडी चढ़ाने के साथ साथ उसको भी नाश्ता देना होता था। चचा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही घर आते थे उन्हें खाना चाहिए होता था। वो जल्दी से आटा भी गूंद कर रख देती थी। चचा गरम रोटी खाते थे, वो उनके आते ही तवा चढ़ा देती थी। अलबत्ता सफाई सुथराई का घर में तसव्वुर ना था। वो दूसरे तीसरे दिन जब मौका मिलता झाड़ू दे देती थी। उसको बावर्ची खाने से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी कि किसी और तरफ तवज्जो देती। कुल मिलाकर घर में 9 अफराद थे। चचा के 6 बच्चे, वो खुद और चचा चची आया गया अलहदा थे। मगर यहाँ तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एडजस्ट करना मुश्किल ना था, मगर कैसे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे सबसे ज़्यादा डर मोहित के मुतालिक सुनकर हो रहा था। सुबह ही सुबह उसने बेजारी का इजहार किया था। अखबार में दिल नहीं लग रहा था। उसने सोचा चलो नाश्ते के बर्तन उठा देती हूँ। उसने अखबार रखकर बर्तन उठाने के लिए हाथ ही बढ़ाया था तो नवीद कहने लगा, नहीं आपी, ना उठाइए, मैं रख कर आता हूँ। कमाल करते हो तुम, ये लड़कियों के करने के काम है, क्यों कर रहे हो जब मैं मौजूद हूँ? देखिए आपी, यहाँ आप कोई लड़की थी ही नहीं कि हमें मालूम होता कि कौन से काम लड़कियों के करने के हैं, कौन से लड़कों के करने के। फिर अम्मा ने मना किया है। आप ही हमारे साथ रहने आई हैं, ना ये एहसास ना हो कि हम उन्हें काम करवाने के लिए लाए हैं। उन्हें कोई काम मत करने देना, ना ही कोई उन्हें हुक्म देगा कि ये काम करो वो काम करो। नवीद, इस तरह तो मैं बोर हो जाऊंगी, फिर मैं क्या करूं? एक बात तो ये कि नवीद साहब आपको बोर नहीं होने देंगे। दूसरे अम्मा ने कहा है वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देंगे। चलेंगे किसी दिन यूनिवर्सिटी, आपके डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना? नवीद की बात सुनकर शाजी ने अपना निचला होंठ दांतों तले दाब लिया। उसने काफ़ी जब्त किया था, वरना आंसू थे कि निकलने के लिए बेचैन थे। चेहरा इस कोशिश में सुर्ख हो गया था। डोर बेल फिर बज रही थी। नवीद ने किचन से जाकर दरवाज़ा खोला। किचन का काम करने वाली आ गई थी। उसने आकर जल्दी जल्दी मेज़ के बर्तन समेटे और उठाकर किचन में ले गई, मगर पूछा कुछ भी नहीं। वो काफ़ी समझदार औरत लगती थी। देखने का अंदाज कुछ चच्ची जैसा था। मासी ऊपर का काम ख़त्म करके आ गई थी। बाजी, मैंने आपका कमरा साफ़ कर दिया है, बाथरूम भी चमका दिया है। अब मुझे इधर की सफाई करनी है। आप लोग थोड़ी देर को बाहर चले जाइए। काफ़ी बातूनी औरत थी, बेवकूफ़ सी खुशामदी। आइए आप ही बाहर लॉन में चलते हैं, मैं आपको पौधे दिखाता हूँ। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए बाहर आ गई। नवीद ने पानी का पाइप खोलकर लॉन में डाल दिया और उसके पास आकर पौधे दिखाने लगा। कैक्शन की काफ़ी इकसाम है मेरे पास, बड़ी नायाब किस्म के करोटन है, ये गुलाब के पौधे, बहुत सारी किस्में हैं। नवीद को पौधों का काफ़ी शौक था, इसलिए उसने बेशुमार पौधे जमा किए हुए थे। वो उसे पौधे दिखाते हुए एक तरफ ले आए। देखिए शाजी आपी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये रात की रानी है। जिधर आपका कमरा है इसके बिल्कुल नीचे अगर आप रात को खिड़की खोलेंगे तो खुशबू से सारा कमरा महक जाएगा। दीवार के साथ साथ बेला और मोतिया है। जब फूल आते हैं तो सारे लॉन में खुशबू होती है। पहले अम्मा फूल तोड़ती थी, अब तो तमाम फूल बेलों पर ही मुरझा जाते हैं, कोई तोड़ता ही नहीं है। बहुत प्यारा शौक़ है तुम्हारा, तुमने तो काफ़ी पौधे जमा किए हुए हैं। शाजी शौक़ से तमाम पौधे देख रही थी। शाजी को अंदाज़ा हो रहा था कि नवीद बहुत अच्छा लड़का, आम लड़कों से काफ़ी मुख्तलिफ है। उसका वास्ता इतने बदतमीज़ लड़कों से पड़ा था कि उसे अच्छी खासी हैरत हो रही थी। वो दोनों बाहर ही थे कि मासी ने कहा, नवीद भाई, आप लोगों को बाजी बुला रही हैं। खाला नाश्ता कर रही थी। उसे देखते ही नाश्ता ख़त्म करके उठ गई और उसे लिपटा लिया। नींद अच्छी तरह आई बेटा? उन्होंने शाजी से पूछा। जी खाला, शाजी ने मुख्तसर जवाब दिया। आओ इधर बैठते हैं। वो सोफ़े पर बैठ गए। शाजी उनके बराबर में आकर बैठ गई। नवीद, ज़रा जाकर मेरे कमरे में से शॉपर उठा कर ले आओ, मैंने सामने ही रख दिया है। नूरे जहाँ चाय इधर ही ले आओ, उन्होंने काम वाली को आवाज़ देकर कहा। जी बाजी। वो बावर्ची खाने से ट्रे लेकर निकल रही थी तो उसकी तरफ ही आ गई। एक कप उसने खाला को दिया, दूसरा शाजी को पकड़ा दिया और अपना कप लेकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। भाजी क्या पकेगा, आप जल्दी से मंगवा दें तो फिर मैं शुरू करूँ। नवीद प्लम्बर को लेने जाएगा तो फिर क्या आएगा, जब तक तुम आटा गूंद लेना, अभी तो इत्मीनान से नाश्ता कर लो। मासी ने नाश्ता कर लिया हो तो उससे कहो कि मेरे सर में तेल डाल दे, बड़ा दर्द हो रहा है। मासी उनकी बात सुनकर खुद ही आ गई थी। शाजी सोच रही थी यहाँ तो मासी और खाना पकाने वाली का इतना ख्याल किया जा रहा था, वहाँ तो ना उसने
خود ہی نہ ہی اماں کو اطمینان سے کھانا کھانے یا ناشتہ کرتے دیکھا تھا، ہمیشہ کچن میں ہی بیٹھ کر کھایا، اور ڈائننگ ٹیبل پر تو بیٹھنے کی اجازت ہی نہ تھی۔ کتنا فرق تھا دونوں بہنوں کی قسمتوں میں۔ اماں خالہ سے چھوٹی ہو کر بڑی نظر آتی تھی۔ نوید شاپر لے کر آ گیا تھا۔ خالہ اس سے کہنے لگی، نوید تم مجھے آج کے لیے سودا لا دو، تو پھر بہن کو لے کر بازار چلے جانا، یہ کپڑے درزی کو دے دینا اور کہنا باجی نے کل تک سینے کو کہا ہے، اور جو کچھ اس کو لینا ہو دلا دینا۔ پھر کسی دن خود شازی کو بازار لے جا کر اس کی پسند کے کپڑے دلا دوں گی۔ آج تو میرے سر میں بہت درد ہے، ورنہ میں ساتھ ہی چلتی۔ شازی بیٹا ابھی فی الحال تو انہی کپڑوں سے کام چلا لو، 1-2 دن میں بازار چلیں گے۔ لو دیکھو، انہوں نے شاپر سامنے کر دیا۔ شازی نے ایک نظر ڈال کر علیحدہ رکھ دیا۔ اسے سب کے سامنے کپڑے دیکھتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ شرمندگی تو اسے اپنے کپڑے دیکھ دیکھ کر ہو رہی تھی۔ کام والی عورت نور جہاں اور ماسی کے کپڑے بھی اس سے اچھے تھے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ خالہ نوید کو سمجھا رہی تھی۔ نوید باہر چلا گیا تو خالہ اسے باتیں کرنے لگی، اپنی اماں اور ابا اور شازی کی اماں کے متعلق، اس کے دودھیال بالوں کا اماں کے ساتھ سلوک۔ کبھی خود رونے لگتی، کبھی شازی کو روتے ہوئے دیکھتی تو کہتی، بیٹا اب ان باتوں کو یاد کرنے کا فائدہ، مت رو، بس ہم دونوں آرام سے رہیں گے۔ شازی کو اپنی قسمت سے امید ہی نہ تھی کہ وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ وہ خالہ کے ساتھ رہ سکے۔ نعیم، چچی، چچا اور اس کی پھوپھیاں اسے چین سے کب رہنے دیں گی؟ اور ابھی تو جب چھوٹی پھپھو کو معلوم ہوگا کہ شازی کو اس کی خالہ ساتھ لے گئی ہیں تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ خالہ کیا کہہ رہی تھی۔ نوید کی آواز پر وہ چونک گئی۔ نوید سودا کچن میں لگ کر پلمبر کو لے کر اوپر چلا گیا تھا۔ خالہ بھی اوپر چلی گئی تھی اور کہہ گئی، جب تم دونوں جانے لگو تو مجھے بتا دینا۔ خالہ تو جا کر لیٹ گئی۔ نوید پلمبر سے کام کرواتا رہا۔ ماسی کام کر کے چلی گئی۔ نورے جہاں آتے جاتے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ عجیب نظروں سے شازی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اخبار وہ پورا پڑھ چکی تھی۔ شازی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی فلم یا کہانی کا قصہ، وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کسی کام سے نوید نیچے آ جاتا یا نورے جہاں کے کچن میں کام کرنے اور برتنوں کی آوازیں آ جاتی۔ یکدم وہ فون کی آواز پر چونک گئی۔ کہیں 1 بیلے بج گئی۔ پھر بھی شازی نے فون نہیں اٹھایا۔ نورے جہاں باورچی خانے سے نکل کر آئی اور اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے یقیناً یہ پوچھا گیا تھا کہ فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ نوید کہاں ہے؟ نوید بھائی تو پلمبر سے کام کروا رہے ہیں۔ باجی اٹھ گئی تھی مگر سر درد ہے تو دوا کھا کر دوبارہ سونے چلی گئی ہیں۔ وہ جی، جو بی مہمان آئی ہوئی ہیں وہ ادھر ہی بیٹھی ہیں، آپ کی بات کرا دوں؟ دوسری طرف سے یقیناً انکار کیا گیا تھا۔ جبھی تو نورے جہاں یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا کہ جی اچھا، میں نوید بھائی سے فون کروا دوں گی۔ ابھی نورے جہاں کو گئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دوسری بار گھنٹی بجنی شروع ہو گئی تھی۔ اس بار نورے جہاں کو آنے میں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ دوسری فون پر اسے خاصی جھاڑ پلائی گئی کہ اتنی دیر میں فون کیوں نہیں اٹھایا گیا ہے؟ جی میں اکیلی ہوں، کچن دیکھوں، گھر کا خیال رکھوں۔ وہ جو مہمان باجی آئی ہوئی ہیں وہ فون نہیں اٹھاتی ہیں۔ ابھی فراز کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف سے بات پوری سنے بغیر ہی نورے جہاں کو حکم ملا، جاؤ نوید کو بلا کر لاؤ۔ نورے جہاں جا کر نوید کو بلا لائی تھی۔ دوسری طرف موعید ہی تھا۔ پہلے تو اس نے نوید سے اماں کے متعلق پوچھا تھا، وہ کب اٹھی تھی، ناشتہ کیا کہ نہیں، دوا کھا لی تھی، اب کیوں لیٹ گئی ہیں؟ نوید نے جلدی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا، یار خواہ میں پریشان مت ہو، اماں بالکل ٹھیک ہے، میں بات کر کے آ رہا ہوں۔ بھائی جان سے کس نے کہا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے؟ اس نورے جہاں کو ابھی بتاتا ہوں، بھائی کو نورے جہاں سے بات کرنے کی بہت عادت ہے۔ ہاں تم کہہ دینا میں پلمبر سے کام کروا رہا ہوں، میں انہیں فون نہیں کر سکتا۔ وہ فون بند کر کے کچن کے پاس گیا۔ نورے جہاں، تم نے فراز کو کیا کہہ دیا تھا کہ اس نے موعید کو فون کر دیا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، وہ پریشان ہو گیا؟ آئندہ بات کو بڑا کر کے مت کہا کرو۔ جی میں نے کیا کہا ہے، صرف یہی کہا تھا کہ بی کے سر میں درد ہے، آئندہ خود بات کیا کرے، میں فون نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ پیچھے بولتی رہی۔ نوید جس طرح آیا تھا ویسے ہی اوپر چلا گیا تھا۔ شازی نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ دوپہر کے 2:30 بجے تھے مگر کھانے کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک بار پھر دروازے کی گھنٹی بجی تو نورے جہاں کافی دیر بعد کچن سے نکلی اور منہ میں کچھ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خط تھے جو اس نے اخبارات کے ڈھیر پر ڈال دیے۔ کچھ دیر بعد پھر بیل بجنے لگی۔ نورے جہاں شاید انتظار کرتی رہی تھی کہ کوئی اٹھ کر دروازے پر چلا جائے، مگر اس کی تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ جائے۔ اپنے گھر میں تو وہیں دروازے پر آتی جاتی تھی، وہاں کوئی بھی اٹھ کر نہیں جاتا تھا۔ اس بار شاید کوئی گھر میں آ رہا تھا۔ نورے جہاں سے باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ فرید بھائی، آپ اوپر کے کام کے لیے کسی اور کو ملازم رکھ لیں، میں جی دروازہ بھی دیکھوں اور فون بھی اٹھاؤں، کھانے پکانے میں دیر ہو جاتی، گھر دیر سے جاتی ہوں تو آدمی شور مچاتا ہے، اس طرح کام نہیں ہوگا جی۔ آپ ادھر ہی کھڑی رہیے، میں کچن سے اپنا سامان لے کر آتی ہوں، کھانا تیار کر دیا، آپ نکال لیجئے گا۔ وہ کچن سے جا کر اپنی ٹوکری اٹھا لائی۔ ٹوکری میں ٹفن تھا جس میں کھانا رکھا ہوگا۔ وہ جاتے جاتے فرید سے کہنے لگی،
فرید بھائی میں اپنا کھانا لے لیا ہے، گھر جا کر کھا لوں گی، آگے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ فرید گیٹ بند کر کے آیا تو سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا۔ وعلیکم السلام، شازی نے آہستہ سے کہا۔ اماں نے رات کو آپ کے متعلق بتایا تھا مگر ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ کل میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی، اس لیے سارا دن ادھر ہی مصروف رہا تھا۔ رات کو آیا تو اماں نے بتایا تھا سب لوگ کہاں ہیں۔ اوہ، وہ نوید تو پلمبر سے کام کروا رہے ہیں اور خالہ سو رہی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے گھر میں۔ فرید 2 منٹ کو رکا اور اسے مہمانوں کی طرح بیٹھے دیکھ کر بولا، دیکھو شازی، یہاں یہ معاملہ نہیں چلے گا، آرام سے رہو، اپنا گھر سمجھو۔ ہم لوگ تکلفات کے عادی نہیں ہیں، تم نے اگر تکلف کیا تو تم خود بور ہو جاؤ گے۔ اور ایک بات اور تمہیں بتا دوں، میں تم کو شازی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، میرا خیال ہے کہ 1 سال چھوٹی ہو، اس لیے تمہارا نام لوں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی نہیں، شازی نے گردن ہلا دی۔ تم نے کھانا کھایا یا ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو؟ نہیں کھایا ہوگا، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے۔ ویسے میری بھی شکل سے لگ رہا ہوگا کہ میں بھوکا ہوں۔ اچھا میں چینج کر کے آتا ہوں، اماں کو بھی جا کر کہہ دیتا ہوں کہ شازی ابھی تک بھوکی ہے۔ وہ خود ہی بولتا ہوا اوپر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں خالہ بھی آ گئی۔ نوید بھی پلمبر کو فارغ کر کے آ گیا۔ خالہ تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا کمرے میں جا کر لیٹ جاتی، ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، ورنہ جاتے وقت کہہ دیتی۔ فرید نے کچن میں جا کر کھانا نکالا اور لاؤنج میں لا کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ خالہ تو اٹھ کر بھی نہیں گئی۔ جب فرید کھانا لگا چکا تو اس نے آواز لگائی، کھانا لگ چکا ہے اور میں شروع کر رہا ہوں، جس کو بھوک لگی ہے آ جائے۔ نوید بھی ہاتھ دھو کر آ گیا۔ خالہ نے شازی سے کہا وہ بھی آ جائے، مگر نوید کی تو کھانا دیکھ کر بھوک ہی اڑ گئی۔ اماں یہ کھانا پکا ہے یا نور جہاں نل سے پانی ڈال کر گئی ہے؟ واقعی شازی نے دیکھا ڈش میں شوربے میں چند بوٹیاں تیر رہی تھی۔ اچھا جاؤ تم کچن میں سے جا کر نکال لاؤ۔ نوید کچن میں چلا گیا۔ اماں وہاں بھی یہی حال ہے، اچھا خاصا گوشت تھا، کہاں گیا؟ تم دال چاول لے لو۔ خالہ نے دال کی ڈش نوید کے سامنے کھسکا دی۔ اماں اس میں تو نمک مرچ ہی نہیں ہے، میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا، نوید نے بچوں کی طرح کہا۔ فرید اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی تو کھا رہا ہوں، تم کھا لو، رزق ہے، بہت بری بات ہوتی ہے، ایسے نہیں کرتے۔ نوید بھائی کے سمجھانے پر چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ شازی نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، الٹا سیدھا وہ چپ چاپ کھاتی رہی، مگر نوید کا منہ بنا رہا۔ شازی سمجھ رہی تھی کہ وہ اب بازار نہیں جائے گا، مگر کھانا کھاتے وہ فرید سے کہنے لگا، تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے؟ فرید کہنے لگا، نہیں میں گھر پر رہوں گا، کچھ کپڑے دھونے ہیں پھر پڑھوں گا۔ اچھا لاؤ بائک کی چابی دو، مجھے آپ ہی کو لے کر بازار جانا ہے، اس نے فرید سے چابی لے کر شازی سے کہا۔ چلیں آپ ہی، تیار ہو جائیے، خالہ نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ نوید بائک آہستہ چلانا، شازی تم اسے ٹوکتی رہنا۔ نوید نے کپڑوں کا بیگ خود ہی اٹھا لیا۔ آپ ڈرتی تو نہیں ہیں؟ نہیں، شازی نے مختصر جواب دیا۔ شازی اور وہ ساتھ ساتھ باہر آ گئے۔ نوید نے پہلے اس کے کپڑے درزی کو دیے، پھر وہ بازار آ گئے۔ شاید وہ خالہ کے ساتھ آتا جاتا رہا تھا، اسے سب اندازہ تھا کہ کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے۔ خالہ نے بھی اسے سمجھا دیا تھا، وہ سب چیزیں اپنی پسند سے دلا رہا تھا۔ وہ تو کسی معمول کی طرح پیچھے پیچھے تھی۔ ضرورت کی کچھ چیزیں خرید کر وہ اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ میں تو بہت بھوکا ہوں، دوپہر کو پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا، آپ نے بھی لگتا ہے اچھی طرح نہیں کھایا تھا۔ وہ کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ کھانا تو شازی نے بھی نہیں کھایا گیا تھا، مگر وہ اس طرح کھانے کی عادی نہ تھی، بلکہ اس کے لیے تو یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ آپ ہی آرام سے کھائیے، وہ درمیان میں برابر اس سے کہہ رہا تھا، پیٹ بھر کر کھائیے، رات بھی وہیں سالن اور دال ہوگی، وہ بار بار تنبیہ کر رہا تھا۔ جب وہ بازار سے واپس آئے تو فرید نے گیٹ کھولا تھا۔ بھائی جان آ گئے ہیں؟ اور معید؟ ہاں دونوں آ گئے ہیں، تمہیں پوچھ رہے تھے، میں نے کہہ دیا کہ شازی کو لے کر بازار گیا ہے۔ فرید لان میں پانی دے رہا تھا، وہ ساتھ واپس نہیں آتا، معید ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں پوچھ رہی تھی، جاؤ اوپر چلے جاؤ، وہ وہیں سے بولا۔ وہ نوید کے پیچھے چلی آئی۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے تو فراز کمرے سے نکلا۔ یقیناً آفس سے آ کر وہ سیدھا ماں کے پاس آ گیا تھا۔ ٹائی کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لباس انتہائی شاندار تھا، نفاست اس کے ہر انداز سے یہاں تھی۔ ابھی تک اس نے خالہ کے 3 بیٹوں کو دیکھا تھا، تینوں لاؤبالی سے لگے تھے، مگر فراز تو ہر طرح سے مختلف نکلا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رک گیا۔ شازی کو اپنا آپ اس کے مقابلے میں نہایت حقیر لگ رہا تھا۔ تم شازی ہو؟ اماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ وہ راستہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ شازی تو گنگی ہو گئی تھی، الفاظ تو ادا ہی نہیں ہو سکے تھے، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ شازی سمجھ رہی تھی کہ شاید چچا کے یہاں سے 2-3 دن بعد ہی کوئی لینے کے لیے آ جائے گا، مگر اس طرف سے تو بالکل خاموشی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ خالہ نے اس عرصے میں اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ وہ دوسرے دن ہی خالہ کے برابر والے کمرے میں آ گئی تھی، اسی لیے اس دن صبح والی ہر بورڈنگ سے دوبارہ واسطہ نہیں پڑا تھا۔ فرید نے اس کے لیے کافی رسالے اور کتابیں لا دی تھی۔
وہ یا تو کتابیں پڑھتی یا خالہ کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ نوید جب بھی باہر جاتا اسے ساتھ ضرور لے جاتا تھا۔ وہ اگر جانا نہیں چاہتی تو خالہ زبردستی بھیج دیتی تھی۔ ایک دو بار وہ خالہ کے ساتھ بھی باہر گئی تھی۔ خالہ نے اس کو اتنی شاپنگ کرا دی تھی کہ شاید 2-3 سال کے لیے کافی تھی۔ گھر میں پہننے کے کپڑے، آنے جانے کے کپڑے، پارٹی اور شادیوں میں پہننے کے کپڑے۔ خالہ کو خود بھی پہننے اوڑھنے کا خاصا سلیقہ تھا۔ وہ بار بار اسے بھی ڈھنگ سلیقے سے رہنے کی تلقین کرتی تھی، اصرار کر کے کپڑے پہناتی تھی۔ شازی نے خود کو خالہ کے گھر میں خاصی حد تک ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مہینے بھر سے زیادہ ہو چکا تھا مگر اس نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ نوید کے کالج کھلنے والے تھے تو خالہ نے ایک 14-15 برس کا لڑکا اور ملازم رکھ لیا۔ وہ لڑکا باہر سودا سلف لاتا، گیٹ کھولتا اور بند کرتا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ وہی نے کچھ دنوں خاصا اکھڑ پن دکھایا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ شازی اب اسی گھر میں رہے گی۔ شازی بھی کوشش کرتی کہ جب فراز اور معید گھر میں ہو تو وہ کمرے سے باہر نہ جائے، خاص طور پر جب اس کے دوست آئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کم ہی باہر آتی تھی۔ فراز کے دوست آتے تو وہ زیادہ لان میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے، مگر معید کے دوستوں تک گھر میں بے دھڑک آنا جانا تھا۔ خاص طور پر اس کا ایک دوست سفیر شیرانی تو اکثر آ جاتا تھا۔ 1-2 بار تو اس کا سامنا بھی ہوا مگر وہ کترا کر نکل گئی تھی۔ ایک دن وہ جب کچن میں سے نکل کر آ رہی تو اچانک ہی وہ اندر آ گیا۔ جی معید گھر پر ہیں؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جی وہ تو گھر نہیں آئے، شازی نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ دوسرے دن سفیر کا فون آ گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ فون شازی نے اٹھایا تھا۔ میں سفیر بات کر رہا ہوں، معید کو بلا دیں۔ شازی کی آواز پہچان گیا تھا۔ جی وہ تو گھر پر نہیں ہیں، شازی نے جواب دے کر فون بند کرنا چاہا تو دوسری طرف سے پوچھا، آنٹی ہوں گی؟ میری ممی کو ان سے بات کرنی ہے۔ آنٹی بھی نہیں ہے۔ اسی وقت فراز دفتر سے آیا تھا۔ شازی کو فون پر بات کرتے دیکھ کر پوچھا، کس کا فون ہے؟ جی وہ آنٹی کا فون ہے۔ اماں کا؟ لاؤ میں بات کرتا ہوں۔ شازی نے فون اسے پکڑا دیا تھا اور خود اوپر چلی گئی۔ نہ جانے سفیر کی والدہ اور فراز کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ رات کو جب خالہ نے اسے کھانے کے لیے بلوایا تو وہ خاصی سست تھی۔ کھانا ایک تو بدمزہ بنا ہوا تھا ہمیشہ کی طرح، فرید اور معید نے منہ بنایا تھا، اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ بس 1-2 نوالے کھا کر اٹھ گئی اور کمرے میں آ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ خالہ کھا کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے اس طرح لیٹے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سر میں درد ہے؟ خالہ نے اسے اپنا سر دباتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تیل بھی تو نہیں ڈالتی ہو سر میں، درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے کمرے سے جا کر تیل لے آئی اور اس کے سر میں تیل ڈالتے ہوئے کہنے لگی، بس اب ہر ہفتے مجھ سے تیل ڈلوا لیا کرنا، دیکھو کیسے خوبصورت بالوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ خالہ جب تک اماں زندہ تھی جب تک وہ بھی ہر ہفتے میرے سر میں تیل ڈالتی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ خالہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری جان اب نہ رونا، میں زندہ ہوں، کیا میرے رویے میں تجھے کوئی کمی لگی ہے؟ نہیں خالہ، آپ بھی اور سب گھر والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے جو تم رو رہی ہو؟ ایسے ہی خالہ، آپ کے پاس سے اماں کی خوشبو آتی ہے نا، اسی لیے تو آپ سے لپٹ کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ چلو اب آرام سے سو جانا اور رونا نہیں، نوید نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوگا، بہت پیار کرتا ہے تم سے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے اٹھ گئی۔ دوسرے دن اتوار تھا، سبھی گھر پر تھے۔ وہ خاصی دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب وہ صبح اٹھی تو خاصی فریش تھی۔ خالہ نے تو شاید پوری بوتل سر پر انڈیل دی تھی، تکیہ تک بھیگ گیا تھا۔ اسے خالہ پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ سچ ہے، ماں مرے ماسی جیے، مگر میں بہت بے ایمان ہوں۔ خالہ کے گھر آ کر مہمانوں کی طرح رہ رہی ہوں، حالانکہ وہاں تو جانوروں کی طرح کام کرتی تھی اور کوئی رحم نہیں کھاتا تھا، پھر بھی سب کا خیال رکھتی تھی۔ اور اگر خالہ کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی تو گھر کا کام کرتی، چاہے نوکر ہوتے، وہ خیال تو رکھتی سارے کام لڑکوں کو تو نہ کرنے پڑتے۔ فرید کے امتحان ہونے والے، نوید کے کالج کھل گئے، خالہ بیمار ہے، فراز اور معید کے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنا پیارا اور خوبصورت گھر، کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، اچھی خاصی قیمتی چیزیں، مگر کرینہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے خالہ کی کوئی سسرالی عزیزہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے خود ہی اخبار اور دھوبی کپڑے اٹھا کر بیٹھنے کی جگہ صاف کی تھی۔ اوپر کے کام والا لڑکا رشید گھریلو استعمال کے برتنوں میں چائے بنا کر لے آیا تھا۔ اس دن خالہ کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا، وہ کمرے میں لیٹی تھی۔ جب خالہ اٹھ گئی تو وہ ان کے پاس چلی گئی۔ خالہ انہیں کھانے پر روک لیا تھا۔ پھر جب رشید نے کھانا پکانے والی عورت سے کہا، بیگم صاحبہ کے رشتہ دار یہاں کھانا کھائیں گے اور بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ روٹیاں زیادہ پکا لیجیے گا، تو اس نے رشید کو 100 باتیں سنائی تھی۔ میں نے گھر والوں کا کھانا پکانے کی ملازمت کی ہے، اب تو آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ کی بھانجی آ گئی، پھر رشید آ گیا، کبھی فرید صاحب کا کوئی ساتھ پڑھنے والا دوست آ جاتا ہے، کبھی کوئی، ہم سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ رشید نے آ کر اسے کہا، بھاجی یہ بوا بہت شور ڈالتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں بولتی۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، جب بھائیوں کے دوست آتے ہیں یا کوئی مہمان آتا ہے تو جی ان کے لیے بازار سے بوتلیں اور ناشتہ میں لے کر آتا ہوں، کبھی کسی کے لیے بوا چائے تو نہیں بناتی، پھر اتنی بکواس کیوں کرتی ہے؟ رشید میں تو خود اس گھر میں مہمان ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے رشید سے کہا، بھاجی مہمان تو 1-2 دن کا ہوتا ہے، آپ کیسی مہمان ہیں جو اتنے دنوں سے رہ رہی ہیں؟
واقعی اس لڑکی نے کافی پتے کی بات کہی تھی، اتنے دنوں سے رہ رہی ہے، مہمان کیسے ہو گئی؟ رشید کافی محنتی لڑکا تھا، واقعی منہ بنائے بغیر خاصے کام کر لیتا تھا۔ اوپر کے کام اتنے ہوتے تھے کہ اسے کچن کے کام کی فرصت نہیں ملتی تھی، مگر جب بھی کبھی کوئی دوست یا یار رشتہ دار آتا تو چائے بنا کر ضرور دیتا تھا۔ اکثر کوئی کہتا کہ رشید فرصت ہے تو ذرا چائے تو بنا، تو وہ خوشی خوشی چائے بنا دیتا تھا۔ سبھی رشید سے خوش تھے۔ رشید نے اپنی خوش مزاجی سے سارے گھر کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ نہا دھو کر باہر آئے، گھڑی میں وقت دیکھا، یا اللہ 11 بجے ہیں، کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ خالہ نے کہہ دیا ہوگا کہ شازی کے سر میں درد ہے، ورنہ نوید کہہ رہا ہے کہ میں نے نئے پودے منگوائے ہیں، صبح مالی سے لگواؤں گا، آپ بھی جلدی اٹھ جائیے گا۔ اسے ہفتہ بھر بعد چھٹی ملتی تھی۔ اس دن وہ اپنے پودوں کا کام کرتا تھا، اسے بے انتہا شوق تھا۔ اپنے اس شوق میں وہ شازی کو ضرور شریک کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جانے والی سیڑھیوں تک آئی تو لاؤنج میں سے آنے والی آوازوں پر چونک پڑی۔ یہ موعد تھا جو عادت کے مطابق بلند آواز میں بول رہا تھا، بھائی تم چیز کیا ہو؟ تم نے سفیر شیروانی کی ممی کو اپنے گھر آنے سے کیوں منع کیا؟ فراز نے اطمینان سے جواب دیا، میں نے انہیں آنے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا آنٹی آپ کا گھر آپ 100 بار آئیے، مگر جس ارادے سے آنا چاہتی وہ ارادہ لے کر نہ آئیے۔ تو بھائی حرج بھی کیا ہے اس ارادے سے آنے میں؟ آخر شازی کی شادی تو ہونی ہے، تو تم کیا منع کرتے رہو گے آنے والوں کو؟ یار اتنی اچھی فیملی، اتنا اچھا اور قابل لڑکا ہے، FRSCS کرنے باہر جا رہا ہے، اتنا ہینڈسم ہے، اس نے خود شازی کو پسند کیا ہے، ہو سکتا ہے شازی کو بھی پسند ہو، تم نے منع کرنے سے پہلے اس سے پوچھا تو ہوتا۔ اس بار فراز کی بھی آواز بلند تھی، مجھے معلوم ہے شازی کو سفیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ وہاں خوش نہیں رہ سکتی، پھر اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تم نے دیکھا اس لڑکی میں ذرا اعتماد نہیں ہے، اسے آگے پڑھنا چاہیے، کم از کم BA کرنا ضروری ہے، لوگوں سے ملنا اور بات چیت کرنا آنا چاہیے۔ سفیر کی فیملی کے لوگ خاصے ماڈرن ہیں، شازی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ یار فراز عجیب منطق ہے تمہاری بھی، تم نے ان سے کہا تھا کہ شازی کی منگنی ہو چکی ہے اپنے کزن نعیم کے ساتھ، تو کیا وہ سفیر کو چھوڑ کر نعیم جیسے بھینجڑ آدمی سے شادی کرے گی؟ موعد کو بھی یقیناً یہی فکر تھی کہ شازی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، ورنہ وہ اس طرح فکر مند کیوں ہوتا؟ اس فراز اطمینان سے کہنے لگا، نہیں یار وہ تو میں نے ایسے ہی جان چھڑانے کو کہہ دیا تھا۔ خالہ خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ نوید بھی آ کر بھائیوں کی گفتگو میں شامل ہو گیا، مگر اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، جیسے چھوٹے بھائی اپنی بہنوں کے مطابق سوچتے ہیں۔ میں اپنی آپی کو کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ سفیر اس لیے ہمارے گھر زیادہ آنے جانے لگا ہے، میں کہتا ہوں موعد یہ زیادہ نہ آئے، اسے باہر سے ٹہلا دیا کرو۔ اماں جب سے آپی آئی ہیں میرا کوئی بھی دوست گھر میں نہیں آتا، جن گھروں میں بہنیں ہوتی ہیں ان گھروں میں دوست اندر نہیں آتے۔ موعد ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنے لگا، یار مجھے کیا معلوم تھا، وہ تو ہمیشہ سے گھر میں آتا تھا، میں منع کس طرح کر سکتا تھا؟ پھر یار ہمارے گھر میں کبھی کوئی لڑکی ہوتی تو ہمیں یہ سب معلوم ہوتا۔ فرید کیوں چپ رہتا، فوراً بولا، اب معلوم ہو گیا تو اب خیال رکھنا، دوست آئے تو انہیں ڈرائنگ روم تک ہی رہنے دینا، شازی تو ہے ہی اتنی اچھی کہ جو دیکھے گا وہ شادی کرنا چاہے گا، ہم کس کو آنے سے روکیں گے؟ بس وہ پڑے گی، فیصلہ ہو گیا، میں کل جا کر فارم لے کر آتا ہوں، مگر ڈاکومنٹس تو ہوں گے ہی نہیں؟ یار ابھی اس نے انٹر کیا ہے، کالج سے مل جائیں گے، ورنہ تو اس کے چچا کے گھر جا کر لانے پڑیں گے، شازی اگر ہمت کرے تو جا کر لے آئے، ہم سب گاڑی میں باہر بیٹھے رہیں گے۔ یہ موعد تھا جو اب نارمل ہو چکا تھا۔ اور اگر انہوں نے آپی کو واپس نہیں آنے دیا تو؟ نوید فکر مندی سے بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے یار، کوئی زبردستی کسی کو روک لے، شازی کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی نہیں روک سکتا۔ نوید یار تو شازی سے بات کرنا، اماں آپ بھی اسے ہمت دلائیے گی تو وہ راضی ہو جائے گی، آخر یہ اس کے مستقبل کا سوال ہے، کون ہے جو جہنم میں دوبارہ جانا چاہے گا؟ یہ فرید تھا جو بزرگوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے خالہ کو خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا اماں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں سوچ رہی ہوں کہیں شازی کے کانوں میں بھینک نہ پڑ گئی ہو اور وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو سفیر سے اس کی شادی کی بات طے کر رہے ہو۔ ہائے اللہ، کل بچی کے سر میں اس لیے تو درد تو نہیں اٹھا تھا، فراز کہیں اس نے اپنے اور سفیر کے رشتے کی بات تو نہیں سن لی؟ ارے نہیں اماں، وہ تو اوپر چلی گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، شازی نے جلدی سیڑھیاں اترنا شروع کر دیا اور ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ سب نے ہی اس کی طبیعت پوچھی، وہ خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو سر میں درد نہیں ہے بیٹا؟ خالہ نے پوچھا۔ نہیں خالہ، اس نے ہولے سے سر ہلایا، دل ملامت سے بھرا ہوا تھا کہ اتنے اچھے لوگوں کی محبتوں کا یہ جواب کہ ابھی تک غیروں کی طرح رہ رہی تھی۔ نوید نے رشید کو آواز لگائی، رشید آپ ہی کے لیے ناشتہ بناؤ۔ رشید برتن دھوتے دھوتے آ گیا، بس جی ابھی بناتا ہوں، بوا نہیں آئی ہیں، ایک بھی برتن صاف نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں خود چائے بنا لیتی ہوں، آپ میں سے کوئی پیے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ واہ، نیکی اور پوچھ سبھی پئیں گے چائے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کی۔
وہ معید تھا جو ہر معاملے میں بولنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ بھی بآواز بلند خاصا شوق ہو رہا تھا۔ رشید نے اسے دیکھتے ہی چائے کی کتیلی دھو کر رکھ دی۔ اس وقت اس کا صرف چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، ناشتہ کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ شازی نے ڈھونڈ کر ٹرے نکالی، سلیقے سے پیالیوں میں چائے نکالی اور شوگر پوٹ ساتھ رکھ کر وہ لاؤنج میں لے آئی۔ ٹی وی پر کرکٹ میچ کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، سبھی انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے چائے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی تو معید نے پھر آواز لگائی، ارے اماں، آج تو ہمارے گھر میں ایسی چائے آئی ہے جیسے ابا کے زمانے میں آپ لاتی تھی۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، اب ہماری بیٹی لائی ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خالہ کو پھیکی چائے دی اور سب سے کہا، کسی میں شوگر نہیں ہے، اپنی مرضی سے ڈال لیں، مجھے معلوم نہیں تھا کون کتنی شکر لیتا ہے۔ وہ اپنی چائے لے کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ آپ کی چائے بہت مزیدار بنی ہے، نوید بے اختیار تعریف کر رہا تھا۔ خالہ کہنے لگی، آج بہت دنوں بعد چائے کا مزہ آیا ہے۔ واہ، مزہ آ گیا، معید اٹھتے ہوئے بولا۔ یار چلنا نہیں ہے؟ ہاں چلو، فراز نے کہا۔ اماں ہم جا رہے ہیں، دوپہر کے کھانے تک آ جائیں گے، خدا حافظ۔ دونوں باہر چلے گئے۔ آج بوا تو آئی نہیں ہے، کھانے کا کیا ہوگا؟ خالہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں ہے اماں، باہر سے لے آئیں گے، فرید نے جواب دیا۔ خالہ میں کھانا پکا لیتی ہوں، باہر سے کیوں آئے گا، آپ سب سودا منگوا دیں، شازی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ خالہ کو حیرت ہوئی، تم کھانا پکاؤ گی؟ تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ خالہ مجھے کھانا پکانا آتا ہے، شازی معصومیت سے بولی۔ بریانی، قورمہ، چکن بریانی، کباب سب پکانا آتا ہے۔ نوید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں سب پکانا آتا ہے، تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ شازی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر آج تو زبردست لنچ ملے گا، لائیے اماں پیسے نکالیے، وہ پرس خالہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپی آپ سودا لکھوا دیں، وہ بےتابی سے بولا۔ شازی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، چچا تو دیوانے تھے اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کے، فرمائش کر کر کے پکواتے تھے۔ شازی کو رہ کر خیال آتا تھا کہ ان کے لیے ایک بے مصرف شے تھی۔ اس نے کھانا تیار کر دیا تھا اور رشید کو سمجھا دیا تھا کہ جب سب آ جائیں تو کھانا نکال دینا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھی تو نوید اور خالہ نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ 2-3 دن تک بوا نہیں آئی تو کھانا اسے ہی پکانا پڑا تھا۔ رشید اس کی خاصی مدد کرتا تھا۔ رشید نے ہی بتایا، میں نے کئی بار بوا کو دیکھا ہے، وہ اپنے ناشتے دان میں کھانا نکال کر سالن میں پانی ڈال دیتی تھی، جب بھی تو کھانا بد مزہ ہوتا تھا اور کھانے کے وقت بھائی ناراض ہوتے تھے کہ کھانا اچھا نہیں بنتا ہے۔ میں نے بوا سے کہا تھا کہ میں گھر میں شکایت کر دوں گا، جب بھی تو وہ 3 دن سے نہیں آئے۔ اس وقت نوید بھی موجود تھا۔ شازی تو کچھ نہیں بولی، وہ رشید سے کہنے لگا، رشید یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ بات مجھے بھی معلوم تھی اور فرید کو بھی معلوم تھی، مگر ہم نے کبھی بوا پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب یہ دیکھو سارا کام آپ ہی کو کرنا پڑ رہا ہے، ابھی آپ ہی کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رشید تم بوا کو جا کر بلا کر لے آؤ، ان سے کہنا میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، آپ واپس آ جائیے۔ اماں بھی کہہ رہی تھی اور بھائی بھی ناراض ہو رہے تھے کہ شازی اس لیے تو نہیں آئی ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانے پکائے۔ وہ جی بوا ملی تھی، مجھے وہ پوچھ رہی تھی اب کھانا کون پکا رہا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ آپ بھی پکاتی ہیں اور کون پکا رہا ہے، اتنا ہی سواد آتا ہے، سب آرام سے کھاتے ہیں، اتنا اچھا کھانا جو پک رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، رشید تیری وجہ سے میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ رشید اپنی رو میں بولے جا رہا تھا، رشید آ جاؤ اور بوا کو بلا کر لاؤ، کسی کی نوکری ہماری وجہ سے چھوٹ جائے یہ تو بہت بری بات ہوئی نا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں۔ نوید کو افسوس ہو رہا تھا۔ شازی سوچ رہی تھی انسانوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک یہ لوگ ہیں اور ایک چچا کے گھر والے ہیں، جہاں اپنے سے کمزور بندہ مل گیا اس پر حکم چلانے لگے۔ کچھ دنوں پہلے کوئی رشتہ دار لڑکا رہنے آ گیا تھا اور گھر والوں نے اسے نوکر ہی سمجھ لیا، خاص طور پر نعیم اسے غلام سمجھتا تھا کہ ایک آدھ بار اس کی پٹائی بھی کروا لی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ بھی واپس چلا گیا۔ بوا کو رشید واپس بلا لایا تھا، وہ واپس آ کر اچھا خاصا کھانا پکانے لگی تھی، اب نہ پہلے کی طرح شور مچاتی تھی اور نہ گھر جانے کی جلدی کرتی تھی۔ جب صبح کے وقت سب چلے جاتے تھے تو شازی بھی نیچے آ جاتی تھی، اس نے گھر میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا، ماسی اور رشید کے ساتھ مل کر اچھی طرح صفائی کرواتی تھی، رشید سے کہہ کر لاؤنج میں پڑے ہوئے کپڑے اور جوتے تولیے سب کے کمروں میں رکھواتی تھی، دھوبی کے دھلے کپڑے الماری میں رکھواتی تھی۔ اس نے خالہ سے پوچھ لیا تھا کہ دھوبی کے کپڑے کہاں رکھے جاتے ہیں، روزانہ کا اخبارات رکھتی اور پرانے اخبارات ٹوکری میں باہر رکھوا دیتی تھی۔ دھوبی کے آنے پر چادریں بدلوانا اور رشید سے روزانہ سارے گھر کی ڈسٹنگ کروانا اس کا معمول بن گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گھر میں واضح تبدیلی آ گئی تھی، وہ نوید کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑے دھلوانا، ان پر استری کروا کے رکھوانا، اس کے کالج کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اس کا کمرہ صاف کروانا اور خاص طور پر اس کے پودوں اور پھولوں کا خیال رکھنا۔ نوید کو اب سوائے چھٹی کے دن کے کام کے لیے کوئی دن بھی نہیں ملتا تھا، وہ سب سے زیادہ آپی سے خوش تھا۔ شازی بھی چھٹی کے دن اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ نوید کو آملیٹ بہت پسند تھا، وہ کچن میں تھی کہ معید حسب عادت گیلا تولیہ لیے باہر آیا اور اسے صوفے کی طرف اچھالنے والا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ روک لیا۔ یار اب میں تولیہ کہاں پھینکوں، یہ ہمارا گھر ہے، وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لائیے بھائی میں باہر ڈال آتا ہوں، رشید بوتل کے جن کی طرح موجود تھا۔
ہمارے گھر میں آملیٹ کی خوشبو، وہ پھیپھڑوں میں سانس بھر کر بولا اور کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نوید کی آپی، کیا ہمیں بھی تھوڑا بہت ملے گا؟ پھر اس نے کچن میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، تم نے تو ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شازی کو موہت کی ستائش اچھی لگی تھی کیونکہ اسے سب سے زیادہ ڈر اسی سے لگتا تھا۔ جی میں نے سب کے لیے تیار کیا ہے، آپ چل کر بیٹھیے، میں رشید سے بھجواتی ہوں۔ اس نے کوشش کی کہ موہت یہاں سے چلا جائے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی کہ کوئی یہ محسوس کرے کہ وہ ان سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ خاصی لیے دیے رہتی تھی۔ فرید اور نوید کی بات اور تھی۔ موہت ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ تم فرید یا نوید کے ساتھ جا کر اپنے ڈاکومنٹس لے آؤ تو یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، اس طرح تو خاصا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اگر ایڈمیشن نکل گئے تو اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جی فرید نے کہا تھا مگر میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی، نہ جانے کہ چچا کے گھر والوں کا ریاکشن کیا ہوگا۔ آپ چل کر بیٹھیے، میں ناشتہ بھجواتی ہوں، رشید کو آواز دے کر بولی۔ رشید ناشتہ لگاؤ۔ رشید برتن اٹھا کر میز پر لگانے لگا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور آملیٹ چکھتے ہوئے بولا، ہم یہاں موجود ہیں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج چھٹی ہے، فرید اور میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں، فراز سے گاڑی لے لیں گے۔ بندے کو اپنے حق کے لیے ہمت کرنی چاہیے۔ کوئی تم ان کے گھر چوری کرنے تو نہیں جا رہی ہو، اپنی چیزیں لینے جا رہی ہو، پھر کون سی ان کو تمہاری پرواہ ہے جو تمہیں روکیں گے؟ میں رکنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، کہیں اور کچھ اور کہیں۔ اس نے آملیٹ رشید کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ رشید کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولا، نوید کی آپ ہی عجیب چیز ہو، جب اتنے دنوں تک ان کی سنتی رہی تو ایک دن اور صحیح اپنی چیزیں لینا اور نکل لینا۔ فراز ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا اور باورچی خانے سے آتے ہوئے موہت کی آواز بلند گفتگو سن رہا تھا۔ وہ میز پر بیٹھتے ہوئے بولا، یار موہت، جب انہیں خود دلچسپی نہیں ہے تو تم کیوں فورس کر رہے ہو؟ یار فراز، تمہاری تجویز تھی، اب اس طرح کر رہے ہو۔ لاؤ چابی نکالو، ہم ناشتہ کر کے جا رہے ہیں۔ آج تو مجھے ایک ضروری کام سے چلنا ہے، چلو میں فرید کی موٹر سائیکل پر چلا جاؤں گا۔ تم ہر کام میں جلدی بہت کرتے ہو، پروگرام سیٹ کرتے وقت پوچھ تو لیا کرو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، اور تم بحث بہت کرتے ہو، یہ کام آج ہی ہوگا، تم سے کون کہہ رہا ہے جانے کو؟ ہم تو آج ہی جائیں گے، میں اماں سے بھی کہہ دیا ہے۔ موہت اپنی عادت کے مطابق بے تکان بول رہا تھا۔ اس نے فراز کے جھنجھلانے کا نوٹس بھی نہیں لیا اور آرام سے ناشتہ کرتا رہا، لیکن شازی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، چھوڑیے موہت، ہم کسی اور دن چلے جائیں گے۔ آپ رہنے دے بڑی بھی، اپنی عقل اپنے پاس رکھیے، اتنی عقل مند ہوتی تو آتے وقت اپنے کاغذات لیتی آتی۔ اور فراز بھائی کی بات کا برا نہ مانیے، یہ سب دکھاوا ہے، اندر کی بات تو صرف موہت صاحب کو معلوم ہے۔ وہ بے تکان بولے جا رہا تھا، ساتھ ناشتہ بھی جاری تھا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ شازی دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی۔ نہ سمجھیے تو اچھا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ خاصا فریش تھا۔ فراز میز پر چابی رکھ کر جا چکا تھا۔ خالہ بھی ناشتہ کرنے آ چکی تھی اور اب وہ خالہ کو آج کے پروگرام کے مطابق بتا رہا تھا، موہت میں بھی ساتھ چلوں گی، تم لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہوں گی، کیونکہ اگر شازی کے چچا نے کوئی گڑبڑ کی تو بہرحال وہاں میری موجودگی ضروری ہے، میں بچی کو وہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ خالہ نے کہا۔ شازی نے سنا تو اطمینان کا سانس لیا، وہ بھی یہی چاہ رہی تھی۔ گاڑی کے گیٹ پر رکتے ہی چچا کے چھوٹے بیٹے وسیم کی نظر شازی پر پڑی۔ وہ وہیں گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ وسیم تو شازی کے اترنے سے پہلے ہی بغیر سلام دعا کے اندر بھاگ گیا۔ چچا شاید قریب ہی موجود تھے۔ جتنی دیر میں شازی گاڑی سے اتری وہ باہر آن موجود ہوئے اور دیکھتے ہی اسے لپٹا لیا۔ ہائے میری بچی کیسی ہے، آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کے لیے، وہ غمگین آواز بنا کر بولے۔ شازی چچا کی ڈرامے بازی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ آج وہ اکیلی نہ تھی، اس لیے کچھ حمایتی بھی ساتھ تھے، ورنہ یہ وہی چچا تھے جو چچی کے ہم نوا بنے ہوئے تھے۔ کبھی بھی ایک لفظ شازی کی حمایت میں نہ بولے، نہ ہی چچی یا اپنے بچوں کو منع کیا کہ بچی سے نوکروں کی طرح کام کیوں کرواتی ہو، تم بھی عورت ہو، کام میں اس کی مدد کیا کرو۔ پھر ان کی ایک عادت اور بھی تھی، ساری زندگی بھائی کی کمائی پر عیش کرتے رہتے، غریب رشتہ داروں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے، اور عزیزوں اور ملنے والوں میں جس کے پاس گاڑی، کوٹھی اور عہدہ ہوتا تھا اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ شازی کو گلے لگانے کے بعد وہ پلٹے اور گاڑی میں منہ ڈال کر خالہ سے کہنے لگے، آئیے نا بہن، اندر آئیے۔ اس دن بھی کھڑے کھڑے آئی اور چلی گئی۔ خوشامدی انداز اس کے لہجے سے آیا تھا۔ پھر کسی دن آؤں گی، ابھی تو شازی اپنے کالج کے کاغذات لینے آئی ہے۔ پھر وہ شازی سے بولی، جاؤ شازی اپنی چیزیں لے آؤ، ہم باہر کھڑے ہیں۔ آؤ بیٹا آؤ۔ چچا اسے گائیڈ کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ آنگن میں چچی ہکا بکا کھڑی تھی۔ شازی انہیں سلام کرتی کمرے میں چلی آئی۔ یہ کمرہ وہ چچی کی بیٹی کے ساتھ شیئر کرتی تھی، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو چچا پیچھے پیچھے تھے۔ چچی نے اندر آنے کی کوشش کی تو چچا نے انہیں باہر رہنے کا اشارہ کیا۔ چچا کی بیٹی بھی اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور شازی کو دیکھنے لگی۔ یہ تو وہ شازی ہی نہ تھی۔ پیازی رنگ کے چکن کے کلف لگے سوٹ کے ساتھ بلیک سینڈل پہنے تھے جس میں آس کی رنگ پیازی لگ رہے تھے، کمر پر جھولتے لمبے بالوں کی چوٹی۔ اس نے تو کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ شازی کے بال اتنے لمبے ہیں۔ وہ ہمیشہ انہیں جوڑے کی طرح لپیٹے رہی تھی۔ ابھی وہ جھک کر الماری کھول رہی تھی۔ اس نے مڑ کر چچا سے کہا،
یہ تو کھلی ہوئی ہے۔ الماری کھول کر اس نے سیف کھولا، مگر وہ تو پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا، اندر سے تمام کاغذات غائب تھے۔ اماں کا چھوٹا موٹا زیور بھی ساتھ رکھا تھا، وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چچا اتنے میٹھے میٹھے کیوں بن رہے تھے، سارا مال تو پہلے ہی غائب کر چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے چچا؟ یہ سیف کس نے توڑا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کاغذات تھے، اماں کے زیورات تھے، سب کچھ غائب ہے۔ وہ تیرے جانے کے بعد ڈاکہ پڑا تھا، ڈاکو سب لوٹ کر لے گئے تھے۔ چچا نے پہلے سے سوچی بات دہرا دی۔ شازی کو یاد آ گیا جب وہ اندر آئی تھی تو چچی نے اس کو دیکھ کر دوپٹے سے اپنے کانوں کو چھپا لیا تھا، مگر اسے شک ہوا تھا کہ وہ اماں کے بندے پہنے ہوئے۔ ہاں میں نے ڈاکو باہر آنگن میں دیکھے ہیں، اس نے کہا اور جھک کر الماری میں نیچے رکھے کپڑے ہٹائے جنہیں کسی نے چھوا بھی نہیں تھا۔ کون اتنے قیمتی تھے، مگر اس نے کاغذ کے پیچھے چھپا کر اپنے کاغذات رکھے تھے، وہ موجود تھے۔ شازی نے لفافہ نکالا اور کھول کر ایک نظر ڈالی۔ یہ کیا لے جا رہی ہے؟ چچا آگے بڑھے۔ میرے ڈاکومنٹس ہیں۔ شازی نے لفافہ مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام لیا، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، دیکھ شازی، مجھے دکھا دے تو کیا لے کر جا رہی ہے۔ دیکھ اگر تو نے مجھے نہیں دکھایا تو میں تیری خالہ پر حبس بیجا کا دعویٰ کروں گا۔ میری بھتیجی کو ورغلایا ہے اس عورت نے، جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ارے پورے خاندان کو اکٹھا کروں گا۔ کس رشتے سے لے کر گئی ہے؟ اصل وارث تو ہم ہیں۔ شازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر سے نعیم اور چچی جھانک جھانک کر اندر دیکھ رہے تھے۔ وہ بغیر ہاتھ منہ دھوئے رات کے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شازی کو کراہت سی آ گئی اور وہ آگے بڑھ گئی۔ اتنے ڈیسنٹ لڑکے ہیں خالہ کے، ایک یہ ہے۔ خدا کا شکر، جان چھوٹ کے جانے کیوں آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ نعیم نے اسے دروازے سے باہر نکلتا دیکھا تو لپکتا ہوا پیچھے آ گیا۔ شازی میری بات سنو، میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اسے آوازیں دیتا باہر تک آ گیا تھا، مگر اتنی دیر میں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شازی بیٹا کاغذ مل گئے؟ خالہ نے پوچھا۔ جی خالہ، اس نے مختصر جواب دیا، اور معید اور فرید نے ایک نظر گیٹ پر کھڑے نعیم پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ خالہ سمجھ گئی تھی شازی خوش ہونے کی بجائے روحانسی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شازی کو بڑی ڈھارس ہوئی۔ فرید نے ڈیش بورڈ پہ رکھے ٹیشو پیپر باکس سے ٹیشو نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، ہوتا ہے اکثر شازی بی بی، ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اتنا ہینڈسم منگیتر چھوڑنے پر روئے بھی نہ تو اور کیا کرے۔ فرید کی اس بات پر دونوں بھائیوں نے ساتھ کہہ لگایا تھا۔ شازی بھی روتے روتے ہنس پڑی۔ اسے معلوم تھا اصل مذاق تو وہ اس کا گھر جا کر اڑانے ہی والے ہیں۔ وہ ابھی بھی چڑ گئی تو اس کی خیر نہیں ہے، مگر چچا کے گھر میں تو اس وقت میدان جنگ گرم تھا۔ نعیم نے تو اس وقت اپنی اماں اور ابا پر چڑھائی کی ہوئی تھی اور بہن بھی کافی غصے میں تھی۔ یہ سب تو ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں دیکھا کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، ہے کوئی ہمارے خاندان میں اس کے برابر کی لڑکی؟ جاؤ اس کی خالہ کے گھر اور منا کر لے آؤ، ورنہ خالہ تو اس کی شادی اپنے بیٹوں میں سے کسی سے کر دیں گی۔ مجھے معلوم ہے ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بہت بڑا افسر ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، یقیناً اس لڑکے سے کریں گی جو گاڑی چلا رہا تھا۔ چچا کی بیٹی اپنے بھائی کی حمایت میں بولی، چھوڑو بھائی، وہ اب نہیں آئے گی۔ کپڑے دیکھے تو اس کے سینڈل دیکھے تھے، 1000 روپے سے کم کیا ہوں گے۔ بوتیک کے کپڑے پہننے تھے، وہ اب کیا آئے گی؟ ہماری اترن پہننے والی ہمارے جھوٹے برتن دھونے کے لیے اتنی ٹھاٹھ سے رہ رہی ہے۔ میں نے کتنی بار کہا تھا ماں نوکرانی رکھ لو، ابھی بھی تو رکھی ہے، پہلے نہیں رکھی گئی۔ تمہاری غلطیوں کی سزا بھائی کو ملی، تمہارا کیا گیا؟ تایا کا روپیہ پیسہ بھی ہضم کیا اور تائی کا زیور اور گھر بھی، اب سزا ہم بھگتیں گے۔ خاندان والے پوچھتے ہیں شازی کو خالہ کیوں لے کر گئی ہیں؟ ارے دیکھ رہے ہو یہ ہاتھ برابر کی چھوکری میرے منہ آ رہی ہے، اسے دیکھو جس کی خاطر ہم یہ سب کیا، ہم ہی کو الزام دے رہا ہے۔ تو مر کر بھی یہ مکان نہیں بنوا سکتا، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ کیا برا کیا جو کاغذات چھپا دیے؟ وہ دے کر آتی اپنے ہوتے سوتوں کو، پھر بیٹھ جاتے ہم سب جا کر سڑک پر، آٹے دال کا بھاؤ یاد آ جاتا۔ اچھا ہوا چلی گئی، جان چھوٹی، ورنہ ساری زندگی جوتیوں میں دال پڑتی رہتی۔ 4 دن خالہ کے یہاں رہ کر چار ڈھنگ نکالے ہیں۔ اگر نعیم سے بیاہی گئی ہوتی تو یہ کمبخت مارا اماں ابا کو بھول کر بیوی کا ہو جاتا۔ اور یہ زیور ہے، میں کیا اپنی قبر میں لے کر جاؤں گی؟ تیری شادی کی خاطر رکھ چھوڑے ہیں۔ چچی نے چچا کی حمایت حاصل کر کے دونوں کو لتاڑا۔ چچا بھی غصے سے چلا، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، جہنمیوں ماں کے منہ آتے شرم نہیں آتی؟ تم ڈرو خاندان والوں سے، میں کوئی ان کا لیا دیا نہیں کھاتا کہ انہیں جواب دے ہوں۔ بیٹی تو اپنے کمرے میں چلی گئی اور نعیم غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، ساتھ ساتھ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا، جا رہا ہوں میں، اب نہیں آؤں گا، ہر وقت آنے ملتے ہیں، اب جب کماؤں گا تو گھر آؤں گا۔ چچی اس کے پیچھے بھاگی، آجا میرے بچے، کہاں جا رہا ہے سویرے سویرے، بھوکھا پیاسا، ناس جائے۔ شازی کا اچھا خاصا قابو میں آ گیا تھا، شکل دکھا کر پھر بے کل کر دیا۔ ہائے میرا بچہ کیسا تڑپتا ہے اس منحوس کے لیے۔ چچا نے چچی کو آواز لگائی، ارے کیوں الکان ہو رہی ہو نیک بخت، ابھی آ جائے گا، کوئی ٹھور ٹھکانا نہیں اس کا، نہ کوئی پھوٹی کوڑی جیب میں ہے۔ چچی بھی واپس آ گئی۔ یہ تو تقریباً ہر دوسرے دن کا چکر تھا۔ آج شازی کے آنے سے بات شروع ہوئی،
کل کچھ اور بات ہو جاتی۔ جو لالچ اور طمع کا بیج چچا اور چچی نے بویا تھا اس کا انجام کو بالآخر یہی ہونا تھا۔ شازی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ شروع میں وہ فرید کے ساتھ جاتی تھی، پھر جب اسے راستوں کا اندازہ ہو گیا اور اس طرف آنے والی ایک دو لڑکیاں بھی سہیلیاں بن گئی تو اسے آسانی ہو گئی، وہ پھر خود ہی آنے جانے لگی تھی۔ اکثر تو یونیورسٹی پوائنٹ سے ہی آتی جاتی تھی۔ خالہ اس کا اور بھی خیال رکھنے لگی تھی، جس طرح وہ اپنے دونوں پڑھنے والوں لڑکوں کا جیب خرچ دیتی تھی اسی طرح وہ شازی کو بھی دیتی تھی۔ کچھ دنوں میں تو شازی کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ یہ خالہ کا گھر ہے۔ روٹین لائف واپس آ چکی تھی۔ صبح یونیورسٹی، شام کو گھر کے چھوٹے موٹے کام وہ خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھی۔ چھٹی کے دن اپنی نگرانی میں صفائی وغیرہ کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک سیمسٹر بہت اچھا گزرا، مارکس بھی ٹھیک ٹھاک آ گئے تھے۔ موہت کی کبھی تو صبح کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، کبھی رات کی، مگر فراز کی جب ترقی ہوئی تھی وہ خاصا مصروف ہو گیا تھا۔ اکثر بائک کے ٹورز بھی لگ چکے تھے، کبھی لاہور جاتا، کبھی کوئٹہ۔ اس بار اسلام آباد کا ٹور لگا تو خالہ نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، اس بار اسلام آباد جانا تو منزا پھپھو سے ضرور مل کر آنا، وہ شکایت کرتے ہیں کہ فراز اسلام آباد آتا ہے تو ملتا بھی نہیں ہے۔ اماں کام سے جاتا ہوں، وقت کہاں ملتا ہے کہ کہیں جانا ہو، آپ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ نہیں بیٹا، میں معذرت نہیں کروں گی، تم جا کر مل لینا، بہت بری بات ہے۔ ان کے میاں بھی کراچی آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آ گئے تو گلے شکوے ہوں گے، بس تم ایک چکر لگا لینا، سب قدروت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اماں، میں چکر لگا لوں گا، فراز نے حامی بھر لی تھی۔ فراز جب واپس آیا تو کہنے لگا، اماں منزا پھپھو تو بہت محبت سے ملی مجھے، تو وہ نک چڑی پھپھو ہی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، ہوٹل چھوڑ کر گھر رہنے آ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تم گھروں کی طرح ہوٹل میں رہو۔ میں بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ ان کی دونوں لڑکیاں تو خاصی ماڈرن ہو گئی اور بہت خوبصورت بھی ہیں۔ میں نے اسی لیے تو تمہیں بھیجا تھا کہ تم لیلا اور زویا کو دیکھ لو۔ تمہاری پھپھو تمہارے اور موہت کے لیے ایک رشتہ چاہ رہی ہیں، ان کا حق بھی بنتا ہے، وہ تمہارے ابا کی سگی بہن ہے۔ اماں آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں اور ان دونوں لڑکیوں میں کوئی ایک آپ مجھ پر رحم کریے۔ موہت سے پوچھ لیں، اس کا ہاؤس جاب بھی تو کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس کی شادی کر دے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، دونوں ایک سے ہو۔ وہ بھی ہاتھ جوڑنے لگا، اماں آپ مجھ پر رحم کھائیے، آپ فراز کی کر دیں، خالہ نے خود سے کہا۔ دوسرے دن موہت کی ڈیوٹی آف تھی، وہ سارا دن گھر پر تھا اور سو رہا تھا۔ شازی یونیورسٹی سے آ کر کھانا کھا چکی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت وہ بالکل بھی فون اٹھانے کے موڈ میں نہ تھی، مگر کوئی آس پاس بھی نہ تھا تو مجبوراً اسے ہی فون اٹھانا پڑا تھا۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی جو اس کی آواز سن کر بولی، شازی؟ جی آپ کون ہیں؟ شازی اپنے نام سے گھبرا گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تم شازی ہو نا؟ پھر میں بھی بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ جی میں شازی، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میں سمن ہوں، ڈاکٹر سمن عزیز۔ اب بھی نہیں سمجھی کہ میں کون ہوں؟ جی میں سمجھ گئی کہ آپ کون ہیں، شازی ہولے سے ہنسی۔ تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، موہت تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں۔ یقیناً تم بہت خوبصورت بھی ہوگی، تم بہت اچھی بھی ہو۔ موہت کہہ رہے تھے، اماں شازی کو بہت چاہتی ہے اور اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی، ہمیں اپنی بات اماں تک پہنچانے کے لیے شازی کی ضرورت پڑے گی۔ اوہو، تو یہ بات ہے، تو اب مجھے آپ دونوں کا قاصد بننا پڑے گا، شازی نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا۔ نہیں شازی، یہ بات نہیں ہے، میری بھی کوئی بہن نہیں ہے اور تمہاری بھی کوئی بہن نہیں ہے، مگر موہت البتہ خوش قسمت ہے کہ انہیں تمہاری جیسی بہن ملی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، شازی کے آنے کے بعد گھر گھر لگنے لگا، ورنہ تو کباڑ خانہ لگتا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہاؤس جاب کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ پہلے خاصے لا ابالے تھے، مگر اب خاصے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سمن شازی اور موہت دونوں کی تعریف کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی وجہ سے ٹھیک ہوئے ہوں اور کریڈٹ مجھے مل رہا ہے۔ شازی اور ڈاکٹر سمن کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ شازی کو ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں کی پہلی بار بات چیت ہوئی ہو۔ شازی بات کر کے پلٹی تو موہت سر پر موجود تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سمن اور شازی کی بات ہو چکی ہے۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اماں سے کب بات کرو گی؟ موہت بے صبر ہو رہا تھا۔ ابھی چلتے ہیں خالہ کے پاس، شازی نے تھکن کے باوجود کہا۔ بات تو تم کرو گی، میری ہمت نہیں ہے۔ موہت نے سارا معاملہ شازی کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ سب کے معاملے تو آگے آگے نپٹانے جاتے ہیں اور اپنے معاملے میں ہمت نہیں ہو رہی، مجھے کیوں پھنسوا رہے ہیں؟ خالہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا کہوں گی؟ میں ان سے ملی ہوں کہ نہیں؟ کہہ دینا ملی ہو، ایک دن سمن یونیورسٹی آئی تھی تم سے ملنے کے لیے۔ موہت کے پاس تو حل موجود تھا، وہ خالہ کے کمرے میں چلی آئی۔ خالہ کی طبیعت کچھ دنوں سے پھر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر تھوڑی دیر ضرور ان کے پاس بیٹھتی تھی۔ خالہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شازی آج دیر کر دی۔ خالہ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی، ایک فون آ گیا تھا، بات چیت میں دیر ہو گئی۔ وہ خالہ کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تو کب کسی سے فون پر کب بات کرتی ہے؟ آج کس کا آ گیا؟ خالہ ڈاکٹر سمن کا فون تھا، موہت کے ساتھ ڈاکٹر ہے، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، موہت اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ موہت نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ شازی ایک سانس میں بول گئی۔ تو ملی ہے سمن سے؟ خالہ نے غور سے شازی کو
فراز نے کہہ دیا کہ کوئی پسند آئی تو بتا دوں گا۔ اس نے لیلا اور زویا کو بھی مسترد کر دیا تھا، تو انہوں نے شازی اور موہت کے لیے سوچا تھا۔ موہت جیسے ہی نوکری سے لگتا وہ شازی اور اس کی شادی کے لیے بات کرتی۔ کوئی لڑکی بھی شازی جیسی پیاری نہیں ہو سکتی۔ پھر موہت نے کیسے دوسری پسند کر لی؟ ان کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی۔ جی خالہ بہت اچھی ہے، میں نے بتایا نا، یونیورسٹی آئی تھی، آپ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ شازی موہت کے سکھائے سبق دہرا رہی تھی۔ اچھا چل کر موہت کو بلا، میں بات کرتی ہوں۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندر سے ایک خوشی بھی تھی، چلو ایک بیٹا تو راضی ہوا، مگر ایک غم بھی تھا۔ موہت نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ انہوں دونوں بیٹوں پر غصہ تھا، مگر جب موہت ان کے پاس آیا تو وہ امیدوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر سب بھول گئے اور اسے گلے لگا کر پیار کر لیا۔ خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر ہمت کر کے سمن کے گھر جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ سمن کے گھر لے جانے والے تحفوں کی شاپنگ اور پیکنگ اس نے موہت کے ساتھ مل کر کی تھی۔ وہ خود بھی سمن کے گھر جا کر مل آئی تھی۔ سمن اپنے بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی، والدین کا انتقال ہو چکا تھا، دونوں طرف رضامندی تھی، تو دیر کی کیا بات تھی۔ ایک چھوٹی سی تقریب میں دونوں کی منگنی ہو گئی۔ انہی دنوں منزا پھپھو بھی کراچی آ چکی تھی۔ خالہ نے انہیں بھی انوائٹ کیا تھا، مگر ان کے جذبات میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پھوپھیوں کے انداز میں ہوتی ہے۔ خاص طور پر تقریب کے موقع پر ان کا رویہ شازی سے خاصا حد تک امیز تھا۔ خالہ نے بہت چاہا کہ لیلا یا زویا موہت کی بہنیں بن کر رسوم ادا کریں، مگر وہ دور دور تھی۔ دونوں بہنوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سمن سے زیادہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، اور خوبصورتی، دولت اور رتبے یہاں کوئی ہم پلا نہیں ہے سوائے فراز کے۔ لیلا تو سارا وقت فراز کے گرد گھومتی رہی تھی۔ فراز بھی اس کی کمپنی میں خاصا انجوائے کر رہا تھا۔ کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ فراز کو لے کر اڑ جائیں گی۔ اس کا انداز خاصا بے تکلفانہ تھا۔ شازی نے موہت کی تمام رسوم ادا کی تھی۔ موہت کے بھائی بھی بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر سمن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ ان کا انداز خاصا سادگی لیے ہوئے تھا۔ پہلے تو خالہ نے اس کے ڈاکٹر ہونے پر اعتراض کیا تھا، مگر جب سمن کی سادگی دیکھی تو انہیں بھی یہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ موہت بہت خوش تھا۔ وہ کئی بار فراز کو اپنے اور سمن کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر لیلا اکیلے اسے یہ موقع دینے پر تیار نہ تھی۔ ہر بار وہ فراز کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر شازی خود ہی اٹ جاتی تھی۔ خالہ سمجھ رہی تھی شاید تقریب کے بعد فراز بھی لیلا کے لیے تیار ہو جائے، مگر اس نے ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے بعد کئی بار لیلا کے فراز کے لیے فون بھی آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب لیلا کا فون آیا تھا وہ شازی نے اٹینڈ کیا، اور لیلا نے اس کی آواز سنتے ہی اسے فراز کو بلانے کا حکم دیا، جس کا شازی نے برا منائے بغیر فوراً فراز کو پکڑا دیا۔ اس دن وہ لوگ منگنی کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ فراز کے ساتھ ہر تصویر میں لیلا موجود تھی۔ موہت نے اس پر چوٹ کستے ہوئے کہا، بڑے خوش نصیب ہو یار، ایسی لیلا ملی ہے۔ فرید بھی آواز میں آواز ملائی، اب اماں دوسری منگنی کی تیاری کریے یار، ہم منگنی ونگنی کے قائل نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ شادی کریں گے، فراز نے شوقی سے کہا۔ موہت نے شازی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شازی تیاریاں کر لو۔ شازی تصویریں دیکھنے میں محو چونک گئی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ان سے کیا پوچھ رہے ہو یار، یہاں تو برف باری ہو چکی ہے۔ فراز شازی کی طرف دیکھ کر بولا، یار لیلا کے ساتھ میری جو تصویریں ہیں وہ علیحدہ کر دو، میں اسے گفٹ کر دوں گا۔ فون کی گھنٹی پر سب چونک گئے۔ فون فراز نے اٹھایا۔ دوسری طرف لیلا تھی۔ فراز نے اسے انوائٹ کرتے ہوئے کہا، لیلا ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ہم سب تصویریں دیکھ رہے تھے، تمہاری تصویریں بہت خوبصورت آئی ہیں، آ جاؤ، پھپھو بھی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ لیلا آ رہی ہے، پھپھو بھی ساتھ ہیں؟ موہت نے پوچھا۔ تم کہاں چلی؟ تصویریں تو پوری دیکھ لو۔ بعد میں دیکھ لوں گی، شازی آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ اپنی عزت کسے پیاری نہیں ہوتی؟ لیلا آپی کا رویہ آپی کے ساتھ خاصا حد تک امیز ہے، خاصی روڈ ہے۔ یہ نوید تھا۔ تمہاری آپی کون سی کم روڈ ہے، اصل میں یہ لیلا سے جلتی ہیں، وہ اتنی خوبصورت جو ہے، اور یہ بیچاری معمولی شکل و صورت کی ہے۔ فراز کے الفاظ کانوں میں سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ شازی کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ آپ آپی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بھائی۔ نوید تو فراز سے باقاعدہ لڑنے پر تیار تھا۔ اس کے جذبات شازی کے لیے سب سے علیحدہ تھے۔ فراز کا کہا اسے کافی دیر تک سنائی دیتا رہا تھا۔ شاید خالہ نے بھی اسے کافی باتیں سنائی تھیں۔ موہت نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہا تھا، مگر شازی نے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی، آنسو آنکھوں سے رواں تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فراز نے اسے ایسا کیوں کہا تھا؟ ضرور لیلا کی وجہ سے اس کی حد تک کیے تھے۔ سمن سمجھدار لڑکی ہے، اس کے ساتھ گزارا آسان تھا، مگر فراز اور لیلا کی شادی ہو جاتی ہے تو لیلا تو اسے ایک دن برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا خاصا سفیر شیروانی کا رشتہ آ رہا تھا، فراز نے کیوں منع کر دیا؟ اور نعیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچ جن لڑکیوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سسک پڑی۔ کانوں میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ شاید منزا پھپھو آ گئی تھی اور خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ بھابھی، پھر آپ نے فراز اور لیلا کے متعلق کیا سوچا ہے؟ بھائی کی بھی خواہش تھی کہ میری کوئی بیٹی ان کی بہو بنے۔ تمہارے بھائی مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔
پھر میں نے معید کی بھی اس کی پسند کی منگنی کی ہے، اور فراز اگر لیلا کے لیے کہے گا تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی، مگر اس نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ میں نے کل بھی پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا میری جرمنی میں ٹریننگ ہونے والی ہے، ٹریننگ کرنے کے بعد کچھ سوچوں گا۔ یہ خالہ تھی۔ اصل بات ہی ہے بھابھی کہ آپ کا رجحان ہمیشہ سے اپنے میکے والوں کی طرف رہا ہے۔ آپ اپنی بھانجی کو بھی اسی لیے لے کر آئی ہیں کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی سے بیاہ دیں۔ آپ نے بھائی کے میکے والوں کا بھی کبھی کوئی حق نہیں سمجھا ہے۔ منزا تم غلط بات کر رہی ہو۔ آج میرا جو یہ گھر بنا ہے وہ میرے والد ہی کی وجہ سے ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارا حق تمہیں دیا ہے۔ اب بھی اگر میرا کوئی بیٹا کہے گا تو میں تیار ہوں۔ رہی شازی کی بات تو اس کے لیے ابھی تک کئی رشتے آ چکے ہیں۔ وہ جہاں جاتی ہے کوئی نہ کوئی اسے پسند کر لیتا ہے۔ میری شازی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ لیلا اور زویا بھی میری بیٹیاں، مگر شازی نے آ کر میری بیٹی کی کمی پوری کر دی ہے۔ شازی نے خالہ کی اتنی ہی بات سنی تو اپنے آپ کو لاکھ ملامت کی۔ کیسی ہے شازی، لاکھ فراز طنز کرے، لاکھ لیلا بکواس کرے کہ تو خالہ کے لڑکوں سے شادی کرنے آئی تھی۔ نہ کرتے ہیں نہ کریں، میں کوئی مری جا رہی ہوں؟ آنسو پونچھ ڈالے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ لاؤنج میں کہکو کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سمن نے فون کیا۔ ہاؤس جاب مکمل ہونے کی خوشی میں ایک ہوٹل میں گیٹ ٹو گیدر رکھا گیا ہے۔ تمام ڈاکٹر کے ساتھ ان کی فیملی بھی انوائٹ ہے۔ تم بھی آ رہی ہو، سمجھی؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تم کل خالہ سے پوچھ لینا، میں یونیورسٹی میں تمہیں پک کر لوں گی۔ معید نے کہا ہے تمہیں شاندار سی شاپنگ کروا دوں؟ میرے پاس پہلے ہی اتنے کپڑے رکھے ہیں، کوئی سا بھی اچھا جوڑا پہن لوں گی۔ شازی نے ازر تراشا۔ جب معید تمہیں اپنے ہاؤس جاب کی خوشی میں گفٹ دینا چاہتا ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ خواہ مخواہ بننے کی کوشش مت کرو۔ بس میں تمہیں کل لینے آ رہی ہوں۔ معید نے فراز کی بات شاید سمن کو بتا دی تھی اور اپنی طرف سے دونوں نے مداوع کرنے کی کوشش کی تھی۔ سمن بار بار اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ شازی تم میری بہن ہو، کوئی بات دل پر مت لینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر چیز ڈاکٹر سمن نے بہت قیمتی اور خوبصورت دلائی تھی۔ خالہ کا بلڈ پریشر خاصا بڑھا ہوا تھا۔ فرید ان کے پاس گھر پر رک گیا تھا۔ نوید اور وہ معید کے ساتھ جا رہے تھے۔ فراز نے کہا تھا میری ضروری میٹنگ ہے، اگر فرصت مل گئی تو میں سیدھا ہوٹل آ جاؤں گا، ورنہ میری طرف سے معذرت ہے۔ شازی تیار ہو کر آئی تو خالہ نے اس کا منہ چوم لیا۔ ٹی پنک سوٹ پر سلور کلر سے نازک سا کام بنا تھا، نازک سے سلور سینڈل میں کسے اس کے نازک سے پاؤں اور میچنگ جیولری۔ خالہ نے چلتے وقت نظر کی ڈھیروں دعائیں پڑھ لی تھی۔ اس نے آج اپنے بالوں کو بھی خاصے ڈھیلے ڈھالے انداز میں باندھا ہوا تھا۔ خالہ نے خاص طور پر بالوں پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ معید کو فراز پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب ٹیکسی سے جانا پڑے گا، ایک میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے تھے۔ بھائیوں کی خاطر تو لوگ کیا کرتے پھرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بھائی آج کل بہت اترانے لگا ہے۔ اس نے بہانہ کیا، اصل وجہ کچھ اور ہوگی، آج اگر یہ نہ آیا تو دیکھنا کیا حشر کروں گا۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف لیلا تھی، فراز کا پوچھ رہی تھی۔ اصل میں آج ایک فرینڈ نے اپنے گھر فراز اور مجھے انوائٹ کیا، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، موبائل بھی آف ہے۔ اب کیا کروں؟ ٹرائی کرتی رہو، مل جائے گا، وہ گھر پر نہیں ہے، اگر یقین نہ آئے تو گھر آ کر دیکھ لو۔ معید نے اسے پارٹی میں جانے کا کچھ نہیں بتایا۔ نوید ٹیکسی لے آیا تھا۔ وہ لوگ جب ہوٹل پہنچے تو تقریباً سب مہمان آ چکے تھے۔ سمن شازی کا بہت محبت سے استقبال کیا تھا۔ وہ خود بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر شازی کو دیکھ کر کہنے لگی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ سب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ معید کے موبائل پر بھی لیلا کا فون آیا تھا۔ وہ فراز کا پوچھ رہی تھی۔ معید اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ فراز بھائی کی ضروری میٹنگ ہے، اب تو غصہ نہ کریے، سمن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کھانے سے پہلے موسیقی پروگرام تھا۔ نوید جیسے ٹین ایج لڑکے تو خاصا انجوائے کر رہے تھے۔ سمن اور معید کو بھی ان کے دوست آ کر بلا کر لے گئے تھے۔ سمن نے شازی کو آگے چلنے کی دعوت دی تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں ادھر ہی بیٹھ کر انجوائے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر سفیر شیروانی شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے، اٹھ کر اس کی ٹیبل پر آ گئے اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے میں سفیر شیروانی ہوں، میری اور آپ کی ملاقات ہو چکی ہے، آپ پہچان تو گئی ہوں گی۔ مگر یہ تو شازی اسے کچھ جواب دے پائی تھی اور نہ ہی وہ کچھ بول پایا تھا۔ فراز نہ جانے کب ہال میں داخل ہوا تھا۔ شازی نے جب اسے دیکھا جب وہ بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا، سفیر نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ شازی کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا تم اکیلے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ معید اور سمن کہاں ہیں؟ جی وہ آگے ہیں۔ سفیر شیروانی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فراز نے اس کے اس طرح شازی کے ساتھ بیٹھنے کا برا منایا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا میں ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں رہنے دو سفیر، وہ ابھی خود آئیں گے۔ پھر وہ اسے نظر انداز کر کے بولا میں گھر گیا تھا، معلوم ہوا کہ تم لوگ نکل چکے ہو، اتنی جلدی کیا تھی، تھوڑا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ فراز نے ایک بھرپور نظر شازی پر ڈالی۔ شازی یہی تو سوچ رہی تھی کہ اتنی تیاری سے آئے ہیں، گھر گئے تھے، معید کو پہلے بتا دیتے تو بیچارہ اتنا خوار نہ ہوتا، مگر وہ چپ رہے۔ یہ کب سے یہاں بیٹھا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟
فراز تھوڑا اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا۔ کلون کی مہک اس کے وجود کو مہکا گئی، مگر سوال میں اس کے لیے خاصی اتک تھی۔ دل میں آیا کہہ دے آپ کو مطلب، مگر زبان پر جبر کر کے کہا ابھی آئے تھے، اپنا تعارف کروا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں ان کو پہچانتی ہوں یا نہیں، مگر میں نے تو اسے دیکھا تک کہ تمہیں تکے جا رہا تھا، شاید نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ غلطی اس کی نہیں تمہاری ہے، آج تم حد سے زیادہ خوبصورت جو لگ رہی ہو۔ وہ اور جھک کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ شازی نے اپنی کرسی کھسکانی چاہی تو اس نے اسٹینڈ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ بیٹھی رہو اسی طرح، ورنہ، اس کے لہجے میں شازی کے لیے حکم تھا۔ شازی گونگ سی بیٹھی ہونٹ چباتی رہی۔ وہ جذب کے عالم میں اسے تکے جا رہا تھا۔ موبائل کی بیل پر چونک گیا۔ سامنے میز پر رکھے سیٹ پر لیلا کا نام بار بار آ رہا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شازی کے منہ سے نکل گیا۔ اصل میں رقیب کے بغیر محبت کرنے کا کیا مزہ؟ یہ میری رقیب نہیں ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے اور میں معمولی شکل و صورت کی لڑکی، میرا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ مگر سفیر شیروانی میرا رقیب ہے۔ موبائل کی بپ دوبارہ بجنے لگی تھی۔ اٹھاؤں؟ آپ کی مرضی، پہلے کیا میری مرضی سے اٹھاتے تھے جو اب پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلا تمہاری رقیب ہے، اس نے موبائل آن کر کے کہا۔ لیلا پلیز اب مجھے فون مت کرنا، میں بہت ضروری میٹنگ میں ہوں، تم خواہ مجھے تنگ کر رہی ہو۔ اس طرح کہنا چاہیے تھا جیسے میں نے لیلا سے کہا ہے جناب میں آپ کو بالکل پہچانتی نہیں، آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے موبائل اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ سفیر شیروانی ابھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر سمن، معید یا نوید نے دیکھ لیا تو نہ جانے اس کے متعلق کیا سوچیں گے۔ فراز اور اس کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہ تھی۔ نہ جانے آج فراز کو کیا ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اسی لمحے فراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ دو پہلی چوڑیاں اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں آ کر ٹوٹ گئی، کچھ کرچیاں اس کی کلائی کو بھی زخمی کر گئی، کچھ فراز کی ہتھیلی کو۔ شازی سسکی نکل گئی۔ فراز نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میز پر سے ٹیشو اٹھا کر جلدی جلدی کلائی پر لگے خون کے قطرے صاف کرنے لگا۔ سوری شازی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اصل میں آج جب میں گھر گیا تھا تو اماں نے بتایا کہ سفیر شیروانی نے کسی اور کے ذریعے تمہارے متعلق اماں سے بات کی تھی، اور وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ میں لیلا میں انٹرسٹڈ ہوں، اس لیے کہنے لگی بیٹا تم نے خواہ مخواہ ہی سفیر کو منع کر دیا۔ اس نے پھر کہلوایا، پھر جب ہمیں شازی کو باہر دینا ہی ہے تو سفیر کیا برا ہے؟ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں لیلا سے شادی کر رہا ہوں اور آئندہ سفیر شیروانی کا گھر میں نام نہ لیا جائے؟ شازی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ اماں کہنے لگی تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اماں جان، بندہ جب صاف صاف بات کرے، جب اس سے دوسرے بندے کا بھی تو معلوم ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ میں کسی بھی قسم کی زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لگتا تھا جیسے تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا۔ میں پرسوں جا رہا ہوں، تمہارے پاس 2 مہینے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر بولے جا رہا تھا اور شازی نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ نہ جانے کون سے لمحے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے سمن اور معید آ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر بولی وہ دونوں آ رہے ہیں۔ فراز نے اس کا یک بستہ کپ کپاتا ہاتھ ہولے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ ڈرنا چھوڑ دو شازی، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی تم کب آئے؟ معید آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ ڈاکٹر سمن کے ہاتھ میں گفٹ تھے جو اس نے میز پر رکھ دیے۔ معید بچوں کی طرح خوش ہو کر اسے بتا رہا تھا، بھائی تم نے مجھے اسٹیج پر جاتے اور گفٹ لیتے دیکھا تھا یا بعد میں آئے ہو؟ فراز کہہ رہا تھا، ہاں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، مگر شازی اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ سمن نے حق میزبانی ادا کرتے ہوئے شازی سے کہا، شازی تم ایزی ہو کر بیٹھو، یہ کس طرح سمٹی سمٹائی بیٹھی ہو؟ سمن اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، مگر شازیہ کے جواب دینے سے پہلے ہی فراز بول پڑا، ابھی تو یہ بہت خوش تھی، خاصا انجوائے کر رہی تھی۔ جب میں آیا تھا تو ڈاکٹر سفیر ان کے پاس بیٹھے گپے ہانک رہے تھے، میرے آتے ہی اٹھ گئے۔ میں تو خود ان سے پوچھ رہا ہوں، بیچارہ اتنا مرا جا رہا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کہو تو آگے بات بڑھاتے ہیں۔ کہکا لگا کر بولا، شازی کی جان ہی تو جل گئی تھی، ابھی مجھ سے کیا کہہ رہا تھا اور ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے، عجیب دوگلا شخص ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا، شازی نے جھٹ جواب دیا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پھر وہ سچ بتا دو جو کچھ کہہ رہا تھا۔ شازی کی جان نکل گئی۔ وہ بولا، میرے پاس معید کے لیے سرپرائز ہے۔ شازی کی جان میں جان آ گئی، بات ٹل گئی تھی۔ جلدی بتاؤ کیا سرپرائز ہے، معید نے کہا۔ فراز نے جیب سے چابیاں نکال کر معید کو دیتے ہوئے کہا، تمہاری نئی گاڑی کی چابی، آج صبح سے اس ضروری میٹنگ میں تھا، خدا تمہیں لیلا کی نظروں سے بچائے۔ معید بہت خوش تھا، بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ فراز نے لیلا کے ذکر کو نظر انداز کر کے کہا، اب بس بھی کرو، شکریہ ادا کر لیا، میری فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ وہ معید کو پروگرام سمجھانے لگا۔ فراز جرمنی چلا گیا تھا، اس کے جانے کا لیلا کو معلوم نہیں تھا۔ جب پھپھو کو معلوم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی، بھابھی آپ نے بچوں کو بہت غلط تربیت کی ہے، دودھیال والوں سے بالکل ہی دور کر دیا ہے۔ فراز نے لیلا سے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ باہر جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو روزانہ بات کرتی تھی۔
مگر خالہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے بالکل بھی نند کی باتوں کا برا نہیں مانا۔ محیط کی بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس عید کے بعد شادی کریں گے۔ شازی محسوس کر رہی تھی کہ خالہ کی طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ شازی کے امتحان ہونے والے تھے، وہ ادھر مصروف ہو گئی تھی، سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ خالہ ہر دوسرے دن بازار کا چکر لگا آتی تھی، کبھی کپڑوں کے لیے، کبھی زیور کے لیے۔ ایک دو بار شازی کو بھی لے کر گئی تھی، مگر پھر شازی کے امتحان کا خیال کر کے لے کر نہیں گئی۔ ان کی پسند خود بہت اچھی تھی۔ شازی کی ان کی لائی ہوئی چیزیں پسند آئی تھی، مگر وہ تو جو کپڑا یا زیور خریدتی 2 جوڑی میں ہوتا۔ خالہ آپ 2 چیزیں ایک سی کیوں خریدتی ہیں؟ اس لیے بیٹا، ایک میرے معید کی دلہن اور ایک میرے فراز کی دلہن کے لیے۔ اب خیر سے وہ آئے گا تو اس کی بھی تو شادی کرنی ہے، سوچا پہلے ہی بنوا کر رکھ لیتی ہوں۔ رمضان شریف آنے سے پہلے ہی امتحان ختم ہو چکے تھے، اب فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ کبھی الماری کے پاس جا کر کپڑے الٹ پلٹ کرتی، کبھی کتابیں، یا کبھی گھنٹوں کے حساب سے خاموش بیٹھی رہتی۔ گھر میں سبھی موجود تھے، مگر لگتا تھا جیسے خالی ہو گیا اور اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ ڈاکٹر سمن سے جب بھی ملاقات ہوئی، اس نے اس کی بے انتہا خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا بات ہے شازی، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ کئی بار پوچھ چکی تھی۔ یہ بات وہ کس کے ساتھ شیئر کرتی؟ وہ جس سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اس کا تو کوئی ایک فون بھی اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ کبھی کسی سے اس نے نہیں کہا شازی سے بھی بات کروا دو۔ جتنے بھی ای میل آئے، اس میں کہیں بھی ذکر نہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں؟ ایسا کوئی رشتہ تو نہ تھا کہ اسے کوئی نام دے کر مخاطب کیا جاتا۔ وہ رمضان شریف کے آتے ہی مصروف ہو گئی۔ وہ انہماک کے ساتھ عبادت کرنا چاہتی تھی۔ روزے اور نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں اچھا خاصا وقت گزر جاتا، مگر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے، فراز کا نام لب پر ہوتا۔ محبتوں میں عجب ہے دلوں دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ امید تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو، یہ وہی لمحہ ہو جب جذبات میں آ کر کچھ کہہ گیا ہو، بعد میں سوچا ہو تو سب بھول گیا ہو۔ وہ گو مگو کیفیت میں تھی کہ 15ویں رمضان کو خالہ نے بتایا کہ فراز کا فون آیا تھا، وہ اب عید کے بعد آئے گا۔ کورس کچھ طویل ہو گیا ہے۔ خالہ اداس تھی، پہلی بار وہ فراز کے بغیر عید منا رہی تھی، پھر بھی معید کی وجہ سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ منگنی کے بعد دونوں کی پہلی عید تھی اور سمن کے لیے عیدی جانی تھی۔ رمضان کا آخری ہفتہ تو عبادت اور شاپنگ میں گزر گیا تھا، پھر بھی نہ جانے کتنے کام تھے جو ادھورے پڑے تھے۔ اس کے کپڑے اور سمن کے کپڑے درزی کے یہاں پڑے تھے۔ اس نے چاند رات کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ چوڑیاں تو اس نے جو اس دن اتاری تو پہنی نہیں تھی، نہ جانے کیا بات تھی۔ 1-2 دن سے اس کی یاد ڈیرا ڈالا ہوا تھا، بار بار پلکیں بھیگ جاتی تھی۔ ہم لڑکیاں بھی کس قدر بے وقوف ہوتی ہیں، کسی کی دلائی ہوئی چھوٹی سی امید کو زندگی کا روگ بنا لیتی ہیں۔ چاند کا اعلان ہوا تو خالہ تو فرید کو ساتھ لیے بازار چلی گئی۔ نوید کو اس نے درزی کے یہاں کپڑے لینے بھیج دیا تھا۔ معید اس کو تیار ہونے کا کہہ کر دوستوں میں چلا گیا تھا۔ ابھی آتا ہوں کچھ دیر میں، تم تیار رہنا، سمن کی طرف چلنا ہے، اسے گھر میں بہت کام تھا۔ بوا سے صبح کے کھانے کی تیاری کرانی تھی، اس لیے انہیں خالہ نے روک لیا تھا۔ جب ہم سمن کے گھر عیدی لے کر جائیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ شازی نے سمن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بیک کیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہانے چلی گئی تھی اور تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ بال تھوڑے نم تھے، اس لیے انہیں پشت پر کھلا چھوڑ کر نیچے آئی تو عیدی کا سامان کیک وغیرہ میز پر رکھ کر مطمئن ہوگی، اب معید آئے گا تو سب فوراً ہی چلیں گے۔ چیزیں تیار نہ ہوئی تو معید شور مچائے گا۔ وہ آج کل ویسے بھی خاصا غصے میں تھا۔ فراز نے عید پر نہ آنے کا کہہ کر سب کو بہت ڈسہارٹ کیا تھا۔ بیل کی آواز پر اس نے رشید کو آواز دی، رشید دروازہ کھولو، معید آئے ہیں۔ وہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ فریج میں سے کوئی چیز نکال کر پلٹی تو کاندھے پر ہاتھ کے دباؤ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ آپ؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ دیکھو تم نے یاد کیا اور میں آ گیا، میرے بنا تو تمہاری عید ادھوری رہتی۔ وہ اس کے لمبے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے تو نہ فون کیا نہ کوئی میل کی، اور یاد تو شاید بالکل بھی نہیں کیا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے گلے شکوے زبان پر آ گئے تھے۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا کہ تم مجھے سوچ سکو، یاد کر سکو، پھر مجھے تمہارا جواب بھی تو چاہیے تھا، اور جواب مل گیا۔ تمہارے سوال کرتی آنکھوں سے، تمہارے شکوے سے مجھے سارے جواب مل گئے۔ اب کچھ مت کہنا، میں تمہیں دل بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فراز آج چاند رات ہے، معید اور سمن کی عیدی جانی ہے، کیا آپ کے آنے کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے؟ وہ بات کا رخ بدلتے بولی، میں ہمیشہ سے سرپرائز دینے کا عادی ہوں، اور آج ایک نہیں 2 سرپرائزز ہیں، اور ایک تمہارے لیے بھی ہے۔ لاؤ ہاتھ آگے کرو۔ فراز کے ہاتھ میں سرخ کاغذ میں لپٹی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ شازی نے ہاتھ آگے کر دیا۔ لاؤ پہنا دوں، وہ جذب کے عالم میں بولا۔
تمہیں یاد ہوگا کہ اس دن میرے ہاتھ سے تمہاری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس دن سے سوچ رہا تھا کہ شازی کو جو سب سے پہلا تحفہ دوں گا وہ کانچ کی چوڑیاں ہوں گی۔ تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں چونک گئے۔ یا اللہ، میں سب کو کس طرح فیس کروں گی، اور اگر کسی نے پوچھ لیا شازی یہ چوڑیاں کہاں سے آئی تو کیا جواب دوں گی؟ فراز گیٹ کھول کر باہر کی طرف گیا تو شازی جلدی سے اوپر بھاگ گئی۔ عید تو ہو گئی تھی، اس کے نام کی چوڑیاں جو ہاتھوں میں تھی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا رمضان اسپیشل ناول۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ رمضان اسپیشل ایک طرح سے ہو جائے گا، لیکن بہت ہی مزے کا ناول تھا، مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ مطلب میں جب پہلے ناولز پڑھتی تھی نا تو اس طرح کے بہت سارے ناولز ہوتے تھے فیملی بیسڈ، اور جن میں بہت لڑکے ہوتے گھر میں لڑکے ہوتے ہیں بہت بے ترتیب ہوتے ہیں، اور پھر ایک لڑکی آتی ہے ان کا گھر کو سنوار دیتی ہے۔ اس طرح کے ناولز میں نے پڑھے ہیں کافی زیادہ، اور میں ڈھونڈ بھی رہی تھی پر مجھے مل نہیں رہے ہیں کہ وہ ہیں کہاں۔ تو خیر یہ اتفاق سے مجھے مل گیا اور آپ لوگوں کے گوش گزار کر بھی دیا اور آپ لوگوں کو سنا دیا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے دوسرے چینل پر جائیے اور اس کو جا کر سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ وہاں پر بھی میں نے ایک رمضان اسپیشل ناول پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنا تو جا کر مریم کا وہ ناول سنیے، ناولز فار ایور PDF چینل پر، ٹھیک ہے، اور اس کو جا کر سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔